بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. جو رب ہے، تمام کی تمام عبادتیں اور عبادتوں کی ہر ایک قسم جس کے لیے ہے، جس کے اسماء اور صفات ہیں، اللہ رب العالمین کے اپنے پاکیزہ نام ہیں، اس کے پاکیزہ صفات ہیں. ان ناموں میں اور ان صفات میں اللہ رب العالمین کا کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی ہر صفت کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سننے والا ہے، سمیع ہے. ہم بھی سننے والے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ رب العالمین بھی سننے والا ہے. لیکن اللہ کے سننے اور ہمارے سننے میں جو فرق ہے وہ ملحوظ رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے، وہ بصیر ہے، ہم بھی دیکھنے والے ہیں، لیکن ہمارے دیکھنے اور اللہ کے دیکھنے کے درمیان جو فرق ہے وہ معلوم ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کا سننا، ہمارا سننا، فرق کیا ہے معلوم آپ کو؟ فرق یہ ہے کہ ایک دور تھا جب ہم سنتے نہیں تھے، ایک دور ہم پر ایسا گزرا ہے جب ہم سنتے نہیں تھے. آج ہم سنتے ہیں، اور جو آج ہم سنتے ہیں اس کی اپنی لمیٹیشن ہے. یعنی سائنس کے جو بھی اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ آڈیبل رینج آف ساؤنڈ ہوتا ہے، آڈیبل رینج آف ساؤنڈ ہرٹز میں ہوتا ہے. اس سے کم ہرٹز بھی انسان نہیں سن سکتا، اور اس سے زیادہ کی آواز بھی انسان نہیں سنتا. وہ جو رینج ہے اسی کے اندر ہم سن سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کا سننا ایسا نہیں ہے. ایک دور تھا جب ہم سنتے نہیں تھے، ہم آج سنتے ہیں، اور سنتے بھی ہیں تو لمیٹیشن کے ساتھ سنتے ہیں. ایک دور ایسا آئے گا جب ہم سنیں گے نہیں. لیکن اللہ رب العالمین کا سننا کیسا ہے؟ ایسا کوئی وقت ہی نہیں تھا جب اللہ رب العالمین سنتا نہیں تھا. اور اللہ رب العالمین کا سننا کسی لمیٹیشن میں محصور اور محدود نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا سننا کیسا ہے؟ اللہ کا سننا اور دیکھنا ایک اماوس کی رات، آج جیسے ہو سکتا ہے کہ شاید آج اماوس کی رات ہو، سڑکوں پر اتنی زیادہ روشنی نہ ہو، چاند نہ ہو، گھنا جنگل ہے. اس گھنے جنگل میں ایک کالی چٹان ہے، اس کالے چٹان پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہے.
اس کالی چونٹی کو اللہ رب العالمین دیکھ بھی سنتا ہے اور اس کے قدموں کی آواز کو بھی سن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا سننا ایسا ہے۔ ہم ایک دور تھا جب سنتے نہیں تھے، آج سنتے بھی ہیں تو لمیٹیشن کے ساتھ سنتے ہیں۔ ایک دور آئے گا جب ہم سنیں گے نہیں۔ کوئی دور ایسا نہیں تھا جب اللہ رب العالمین سنتا نہیں تھا، کوئی رینج ایسا نہیں ہے جس کے اندر ہی اللہ رب العالمین سنتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سنتا ہے، اور کوئی دور ایسا نہیں آئے گا جب اللہ رب العالمین نہیں سنے گا۔ یہ فرق ہے ہمارے اور اللہ رب العالمین کے سننے کے بیچ میں۔ تو تمام کے تمام اسماء، تمام کے تمام صفات اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور اللہ کے اسماء اور صفات کیسے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے بارے میں یاد رکھیں، چونکہ یہ راتیں بہت ہی اہم ہیں۔ یہاں سے ان راتوں کے اندر یہ جو تقاریر ہو رہے ہیں، یہ جو واعظ و نصیحت کی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، جو بھی باتیں اہم اور ضروری ہیں وہ اسے ہماری تھیلی میں ڈال لے کر نکلنا ہے رمضان کے باہر، تاکہ رمضان کے باہر ان ساری چیزوں کو ہم استعمال میں لا سکیں۔ اسی لیے بہت ہی اہم اور ضروری باتیں آپ کے سامنے لائی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے اسماء، اللہ رب العالمین کے صفات کے بارے میں 4 باتیں یاد رکھیں۔ ہم اللہ رب العالمین کے صفات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کیسا ایمان اللہ رب العالمین کے صفات پر؟ اللہ رب العالمین کے اسماء پر کیسا ایمان؟ ایسا بلا تعویل، بلا تمثیل، بلا تعطیل، بلا تشبیہ، بلا تعویل۔ ہم اللہ رب العالمین کے کسی صفت کی تعویل نہیں کرتے، کھینچ تان کر اس کا دوسرا مطلب نہیں نکالتے۔ جہاں پر اللہ رب العالمین کی کوئی صفت بیان کی جائے، جہاں پر اللہ رب العالمین کے ہاتھ کا ذکر آئے، وہاں ہم مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے اس کی شان کے مطابق۔ اس کے ہاتھ کو قدرت کہنا یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے عرش کو اس کی بادشاہت کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے تمام کے صفات کو ہم مانتے ہیں، بلا تعویل مانتے ہیں، بلا تمثیل مانتے ہیں۔ اللہ کی کسی صفت کی ہم مثال بیان نہیں کرتے، کوئی مثال اللہ کے بارے میں مثال ایک مثال کے طور پر نہیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں مثال نہیں۔ بلا تعطیل، ہم اللہ رب العالمین کی کسی صفت کا انکار نہیں کرتے۔ بلا تشبیہ، ہم اللہ رب العالمین کی کسی صفت کو تشبیہ نہیں دیتے، تشبیہ کمپیئر نہیں کرتے۔ یعنی اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے، مثال کے طور پر جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کے اوپر رحم کرتی ہے، ایسا نہیں۔ اللہ رب العالمین کا رحم کرنا، ایک ماں کا اپنے بچے کے اوپر رحم کرنا، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ 4 چیزوں کے ساتھ آگے بڑھیں اللہ رب العالمین کے صفات کو تعلق رکھنے والی، بلا تعویل، بلا تمثیل، بلا تشبیہ اور بلا تعطیل۔ یہ مختصراً ایک اہم بات تھی جو ضمناً آ گئی۔ اور درود و سلام ہو، آگے بڑھتے ہیں۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کی صبح تک آنے والی انسانیت کے لیے سامان ہدایت دے کر عرب کی سرزمین پر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختصر سی نبوی زندگی میں جو 23 سالوں پر محیط تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا پورا حق ادا کیا۔ اب میری، آپ کی اور قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان کی اخروی کامیابی کا انحصار مکمل اسی بات پر ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزاریں۔ زندگی کے کسی موڑ پر، زندگی کے کسی مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے ہم منحرف نہ ہوں۔ ہم اللہ رب العالمین سے اس مقدس رات میں اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، جب تک دنیا میں رکھ، ایمان کے ساتھ رکھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں رکھ، اور جس دن ہمیں اس دنیا سے تو اٹھانے والا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم باقی ہوں، ہم ایمان کی حالت میں ہوں، اور جب تو ہماری روح قبض کرنے والا ہو، تیرا فرشتہ تیرے حکم کے مطابق ہماری روح کو ہمارے جسد انصری سے جب نکالنے والا ہو، اس وقت ہمارے زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمات جاری فرما۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے، یہ دنیا گویا کہ ہمارے لیے سفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انا فی الدنیا کراکب، میں دنیا میں کیسے ہوں؟ میں ایک مسافر کے جیسے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے بحیثیت مسافر بھیجا ہے۔ ہم سب دنیا میں کیا ہیں؟ مسافر ہیں، یاد رہے۔ اچھا، اگر ہم مسافر ہیں تو مسافر کی ایک منزل ہوتی ہے۔ مسافر کوئی اسی وقت کہلاتا ہے جب اس کی کیا ہو؟ ایک منزل ہو۔
ہم دنیا میں کیا ہیں؟ مسافر. ہم مسافر ہیں تو منزل بھی ضرور ہونی چاہیے. منزل کیا ہے صاحب؟ منزل کیا ہے؟ منزل جنت ہے. جی ہاں. تو یاد رکھیں کہ ذرا سب لوگ ذرا دھیان سے باتوں کو سنیں. باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کتاب و سنت کی روشنی میں, تو تھوڑا آپ نیند کے غلبے میں نہ آئیں باتیں. اور ہو سکتا ہے کہ میں سرپرائزنگلی کسی کو پوچھ بیٹھوں, کیونکہ میں پیشے سے اور بہت سالوں سے ٹیچر ٹھہرا, تو وہ فطری طور پر چند چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں, تو میں کہیں کسی کو پوچھ نہ لوں. اسی لیے ہر کوئی باتوں کو بڑی دھیان سے سنیں. تو ہم مسافر ہیں. اگر کوئی مسافر ہے تو شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی منزل ہو. اگر کوئی منزل ہی نہیں ہے تو وہ مسافر نہیں کہلاتا, وہ پاگل کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ ایک منزل ہوتی ہے. نہیں کہاں نہیں جا رہا, مجھے معلوم ہی نہیں میں کہاں جا رہا ہوں, تو انہیں مسافر نہیں. اب وہاں پر اس کا نام چینج ہوا. اس کا نام کیا ہوا؟ پاگل ہوا اس کا نام. ٹھیک ہے. تو ہم اگر مسافر ہیں تو کیا ہونی چاہیے؟ ہماری منزل ہونی چاہیے. تو ہماری منزل کیا ہے؟ جنت. ہماری منزل کیا ہے؟ جنت ہے. ٹھیک ہے. ہم اپنے گھر سے نکلے ہیں. ہمارا گھر, ہمارے باپ جہاں رہتے تھے, آدم علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ جنت میں رہتے تھے. ہم جنت والے ہیں. ہمیں واپس اس راہ سے گزر کر کہاں جانا ہے؟ جنت کو جانا ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ جنت ہے. اچھا, مسافر بھی ہیں, منزل بھی ہے جنت. راستہ جگہ معلوم نہیں, ہمیں جا رہے ہیں, نکلے ہم ایک جگہ جانے والے ہیں, لیکن کون سے راستے سے جا رہے ہیں راستہ نہیں معلوم مجھے, تب بھی ہم کیا کہلائیں گے؟ دیوانے ہی کہلائیں گے. منزل کا تعین بھی ہو گیا, میں مسافر بھی ہوں, لیکن راستہ کون سا؟ راستہ کیا ہے میری منزل کا اگر مجھے معلوم نہیں ہے, تب بھی میں کیا کہلاؤں گا؟ تب بھی میں پاگل ہی کہلاؤں گا. اسی لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری منزل تو جنت ہے, لیکن اس جنت تک لے جانے والا ایک راستہ ہے. بہت سارے ویسے راستے ہوتے ہیں, لیکن جنت تک لے جانے والا ایک راستہ ہے, اور اس راستے کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے اس راستے کا؟ صراط مستقیم. اس راستے کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. منزل جنت, ہم مسافر, راستہ متعین, اور راستے کا نام ہے صراط مستقیم. جس طرح سے بنگلور کو جانا ہے منزل ہوئی, ایک راستہ ہے, میں مسافر ہوں, اور راستے کا نام بھی ہوتا ہے. نہیں, اسٹیٹ ہائی وے ہوتا ہے, نیشنل ہائی وے, اسٹیٹ ہائی وے, ایس ایچ ہوتا ہے, این ایچ ہوتا ہے, این ایچ نمبر 1 2 3 4, اس طرح سے این ایچ, ایس ایچ, اور الگ الگ روڈ ہوتے ہیں. روڑاں کے نامہ بھی رہتے ہیں. ہمارے بیجاپور کے اندر بھی روڑاں کے نامہ ہیں. ٹھیک ہے. تو روڈ کا ایک نام ہوتا ہے, راستے کا ایک نام ہوتا ہے. تو راستے کا نام یہاں پر کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. ٹھیک ہے. ہم جا رہے ہیں منزل کو, اور راستے کا نام ہے صراط مستقیم. اب مسئلہ یہ ہے, یہاں پر تھوڑا ڈیفرنٹ ہے معاملہ. ہم جا رہے تھے راستے کو, صراط مستقیم کو, لیکن اب بورڈ رہتا نہیں صراط مستقیم, ایسا ایرو رہتا ہے کہ جنت بالکل. مسئلہ یہ ہوا ہمارے ساتھ کہ ایسے کئی بورڈز ہیں. کیا ہیں؟ کئی بورڈز ہیں, اور ہر بورڈ پر کیا لکھا ہوا ہے؟ صراط مستقیم. ہر بورڈ پر کیا ہے؟ صراط مستقیم. ایسا ایرو مارک کر کو جنت کر کو لکھے ہونا, اگے کیا ہے؟ جنت ہے. اب سوال یہ آ گیا کہ اس میں اصلی صراط مستقیم کون سا ہے؟ اس میں اصلی صراط مستقیم, اتنے سارے راستے ہیں, اور ہر راستے پر بورڈ کیا لکھتے ہیں سب جنے؟ صراط مستقیم, صراط مستقیم, صراط مستقیم. اور منزل کیا؟ منزل جو ہے جنت, سب جنے لے کے اٹھے. اب اصل میں اس میں صراط مستقیم کون سی ہے؟ تو ایسے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رہنمائی ضروری تھی ہماری. ٹھیک ہے. جس طرح سے ہماری بھی رہنمائی ضروری ہوتی ہے جب ہم ٹریول کرتے ہیں, تو بہت دور دراز کا سفر کرتے ہیں, بعض دفعہ ٹور کے لیے وغیرہ ہم چلے جاتے ہیں, دلی کو گئے, یہاں گئے, وہاں گئے, کچھ معلوم ہی نہیں وہاں کا, ہم نا کچھ بھی بیجاپور میں رہتا ہم نہ معلوم رہتا, وہاں گئے کیا معلوم ہم نا. ایسی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس ایک میپ ہوتا ہے. ہمارے پاس کیا رہتا ہے؟ ایک میپ رہتا, ایک ایٹلس رہتا, اس کے اندر میپس رہتے ہیں بالکل, وہ اس کے اندر کہاں سے کہاں جانا کیسا, وہ ایک میپ رہتا. دنیا کا تو یہ معاملہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے بھی یہ دیکھا کہ یہ جو میرے بندے ہیں ان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کھڑا ہے. شیطان کھڑا ہے, اور شیطان نے ہر راستے پر یہ بورڈ لگا دیا ہے کہ یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے. ایسے میں اللہ رب العالمین نے ایک میپ کا انتظام فرمایا. اللہ رب العالمین نے کس کا انتظام فرمایا؟ ایک میپ کا انتظام فرمایا, اور اس میپ کو ہمارے لیے نازل فرمایا, اور اس کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ جو میپ ہے وہ نازل ہوا. دلیل کیا؟ اب ہر بات کی دلیل ہے. قرآن مجید کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے, کس کے بارے میں؟ قرآن مجید کے بارے میں. قرآن مجید کہتا ہے یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم, میں حق کی طرف رہنمائی کرتا ہوں اور میں صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہوں. انہیں خود بول رہا آپ قرآن مجید. یہ دلیل ہے کہ قرآن مجید کس کی رہنمائی کرتا ہے؟ حق کی رہنمائی کرتا ہے.
اور قرآن مجید صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا. اب مسئلہ اس کے اندر بھی ایک آ گیا, اس کے اندر ایک مسئلہ یہ آ گیا کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے قرآن دیا تھا, جس طرح سے دنیا کے میپس کا بھی معاملہ ہوتا ہے, ہر کوئی اسے سمجھ نہیں سکتا. اب وہ سمجھنے نہیں آنے لگا ہم نا, وہ جو میپ ہے اللہ کی طرف سے جو نازل تھا وہ سمجھ میں نہیں آنے لگا. تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا, اللہ رب العالمین نے ایک شخصیت کو بھیجا. اللہ نے کیا کیا, ایک شخصیت کو بھیجا تاکہ وہ میپ کو ہمیں سمجھا سکے. ایک شخصیت کو اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا کہ یہ میپ ہے, یہ جنت ہے, جنت کو جانے کا ہے, مجھے معلوم ہے وہ راستہ. وہ شخصیت آئی, اس شخصیت کے پاس کیا ہے, میپ بھی ہے, ہمارے پاس بھی ریفرنس کے لیے میپ ہے. شخصیت آگے اور ہمیں پیچھے, وہ شخصیت کو اللہ رب العالمین نے بھیجا. دنیا کے اندر بھی ہمیں جب جاتے ہیں میپس وغیرہ رہتے ہیں, نیویگیشن سے وغیرہ یہ رہتا, لیکن پھر بھی دیکھو تمہیں بھٹکتے ہیں ہمیں ایک ایک بار. ٹھیک ہے, ایسی صورت میں کیا ضروری ہوتا ہے, ایک گائیڈ لیتے ہیں. ہمیں وہاں جا کو کیا کرتے ہیں, ایک گائیڈ لیتے ہیں, اسے دن کے پیسے وغیرہ دے کر ایک گائیڈ ہوتا ہے جو برابر ہماری رہنمائی کرتا ہے. سبحان اللہ, اللہ رب العالمین نے ایک بے انتہا محترم محسن انسانیت گائیڈ کو ہمارے لیے بھیجا. وہ گائیڈ آئے, ان کے پاس کیا ہے, قرآن مجید بھی ہے. اور وہ گائیڈ کون ہے, ہم سب کی دلوں کی دھڑکن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آج اتباع سنت کے اوپر بیان ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ کے سامنے نعت پڑھی گئی اور حمد پڑھی گئی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اہل حدیث بھی نعت لکھتے ہیں. اہل حدیث کیا لکھتے ہیں, نعت لکھتے ہیں. اور اہل حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی سے پیچھے نہیں ہے, اور اہل حدیث کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم غلو نہیں کرتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہم کرتے ہیں وہ مسلم ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر بہت سارے لوگ پیٹنٹ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے. ارے بھائی, یہ کتنا ظلم کی بات ہے, اتنی بڑی ظلم کی بات ہے کہ جن لوگوں نے ساری دنیا سے ناراضگی مول لی ہے, سارے لوگ جن سے ناراض ہیں, سارے کے سارے لوگ جن سے خفا ہیں, محض اسی لیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی کی بات کو مقدم نہیں رکھتے. اگر ہمیں اللہ کے نبی سے محبت نہ ہوتی تو ہم ہر امام کی بات لے لیتے. ارے بھائی, وہ اللہ کے نبی ہی کی محبت ہے جو ہمیں کسی کی بات کو لینے نہیں دیتی. جس دن سے چھڑا ہے ذکر نبی, اس جانے جہاں کی باتوں کا کچھ اثر ہے ایسا ہم میں فسوں. جس دن سے چھڑا ہے ذکر نبی, سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے, سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جو محبت کرتے ہیں وہ مسلم ہے الحمدللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بھیجا, کیا دے کر بھیجا, قرآن مجید. وہ میپ ہے. اچھا, وہ میپ کو سمجھانے والے کون, ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط مستقیم اور جنت کا راستہ پتہ ہے کہ نہیں؟ کیا دلیل ہے اس کی کیا دلیل؟ ہم سب کو سورہ آتا ہے, مردوں پر پڑھا جاتا ہے جب اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. کون سا سورہ؟ سورہ یاسین. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آگے کیا ہے؟ علی صراط مستقیم انک لمن المرسلین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ رسولوں میں سے ہیں, آپ علی صراط مستقیم, آپ صراط مستقیم پر ہیں. آپ کو صراط مستقیم معلوم ہے, آپ کو یہ راستہ معلوم ہے. اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو انہیں کیا کرنا, آپ کے پیچھے رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آپ کے پاس قرآن ہے, وہ میپ ہے آپ کے پاس, ہمارے پاس بھی ریفرنس کے لیے وہ میپ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم ہیں. اس کے بعد جب ہم ٹریول کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ چکا مکی ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ چکا مکی ہوتی. یعنی جو ہمیں گائیڈ کر رہے تھے, ایک گاڑی تھی ہمارے سامنے, ہمارے اپنوں کی گاڑی, 4 گاڑیاں نکلے ہمارے, ایک گاڑی ہمارے سامنے تھی. وہ گاڑی کیا ہوئی, اب ذرا مس ہوئی ہمارے سے, ذرا انہوں آگے جا چھوڑے. اب میں پریشان ہوں. اب بہت سارے یہاں پر کیا آ چکے ہیں, موڑ ہیں, بہت سارے راستے ہیں, بہت سارے, یا اب میں پریشان ہوں, میں کیا کروں ایسی صورت میں؟ ایسی صورت میں بھی ایک آپشن ہے, معلوم ہے کیا؟ ایسی صورت میں ایک آپشن ہوتا ہے, راستے میں کچھ لوگ ملتے ہیں, ان کو وہ راستہ معلوم رہتا. انہوں تو ذرا ہماری سے مس ہوئی, لیکن راستے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں, ان کو وہ راستہ کیا ہوتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ راستہ کہاں جاتا ہے. ہمیں وہاں جا رہے ہیں, چلو تمہیں اگر دوسری گاڑی آتی ہے, ہمیں چلو تم نہ ملاتے ہیں, ہمیں وہاں جا رہے ہیں کر کہتے ہیں بعد میں. یہ کون لوگ معلوم؟ صحابہ. کون لوگ یہ؟ ان کو راستہ معلوم ہے. یہ ہاں, یہ کون ہے؟ یہ صحابہ ہیں. ٹھیک ہے, رستے میں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے مس ہو جائیں, جہاں پر یہ قرآن ہمیں سمجھ میں نہ آنے لگے, وہاں پر کسے ڈھونڈو؟ ان لوگوں کو ڈھونڈو جو اس راستے سے واقف ہیں. ہم سے پہلے اس راستے پر
چل چکے ہیں انہوں ملتے ہیں وہاں. کیا دلیل؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جو مومنوں کے راستے سے ہٹ کر چلے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بہت برا ٹھکانہ ہے مومنوں کے راستے سے ہٹ کر. مومنوں کا راستہ. یہ آیت جب نازل ہوئی مومنہ کون تھے؟ کون تھی جب یہ آیت نازل؟ صحابہ مومن تھے. تو معلوم ہوا حضرت ابن مسعود کی روایت بھی ہے, انہوں نے کہا کانو علی الہدی المستقیم. یہ جو صحابہ تھے یہ صراط مستقیم پر تھے, انہوں بھی صراط مستقیم والے. اب جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں رہنمائی نہ ملے, جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نظر نہ آئے, وہاں پر ہمارے لیے بہت ہی بڑی ایک جماعت ہے. وہ جماعت بھی اسی منزل کو جا رہی ہے. انفیکٹ وہ جا چکے ہیں آگے, انہوں نے راستہ کور کیا ہے, ان کو یہ راستہ معلوم ہے. ان سے پوچھ لو, ان سے پوچھ لو. رستے میں بہت جنے بیٹھے بھی, رستے میں مسئلہ کیا ہے بولو, بہت جنے بیٹھے اور میں لگ جاتا ہوں, میں لگ جاتا ہوں, میں لگ جاتا ہوں, میں لگ جا کے نبی سے ملاتا ہوں کرتے ہوں تم نا. لیکن ان کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آتھرائزڈ پرسنالٹی کون ہے اس سلسلے میں؟ آتھرائزڈ پیپل واقعی میں کون؟ صحابہ اکرام. صحابہ اکرام کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ لگ لینا ہے, صحابہ کے پیچھے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن ہے اور ہم ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. اب ایک مسئلہ ہے یہاں پر, ہر بار ایسا ہوتا ہے جب ہم سفر بھی کرتے ہیں ہمیں ایک بار مس ہوتے ہیں, معلوم ہے کیا؟ سفر میں ہم غلط موڑ لے لیتے ہیں. غلط موڑ, یہ جو غلط موڑ ہیں اس طرح سے اس سفر میں بھی دو غلط موڑ ہیں. یہ جو جنت کا سفر ہے نہیں, یہ جو جنت کا سفر ہے, اس جنت کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیچھے ہیں, صحابہ ہیں, قرآن مجید بھی ہے, لیکن رستے میں کچھ کیا آتے ہیں؟ غلط موڑ آتے ہیں. غلط موڑ نہیں لینا. غلط موڑ لیے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ گمراہی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اسے؟ گمراہی. تو چھوٹے موٹے غلط موڑ تو آتے رہتے ہیں which can be handled, لیکن دو بڑے غلط موڑ ہیں اس راستے میں. جنت کا جو راستہ ہے اس راستے پر کتنے غلط موڑ ہیں؟ دو, اور وہ دو بڑے ہیں. چھوٹے چھوٹے بھی ہیں غلط موڑ, لیکن دو غلط موڑ بہت بڑے ہیں. ایک کا نام کیا ہے معلوم؟ شرک. ایک کا نام کیا ہے؟ شرک ہے. یہ بہت غلط موڑ ہے. غلط موڑ بھی کیسا بولو, اس غلط موڑ کے بارے میں اور ابھی تک میں جو باتیں بولو دلیل دوں گا نہیں دوں, ہر بات کی دلیل, اختتام تقریر تک ہر بات کی دلیل انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی لیے کیونکہ یہ دین اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. اللہ رب العالمین نے اس دین کو نازل فرمایا ہے. یہ دین میرے اور آپ کے گھر میں نازل نہیں ہوا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی کے گھر میں نازل نہیں ہوا. اس دین کے کھیتی کو صحابہ نے اپنے خون سے سینچا ہے. صحابہ کیا کریں؟ اس دین کو پانی نہیں ڈالے, اس کھیتی جو لہلہاری نہیں, جتنے جنے بیٹھے ہم یہاں پر, ہاں یہ کھیتی ہے, اس کھیتی پہ صحابہ کیا ڈالیں؟ اپنے خون ڈالیں. اتنا یہ جو لہلہاری نہیں ہے, جتنا ہری بھری ہے, تو صحابہ نے اس دین کی کھیتی کو اپنے خون سے سینچا ہے. اگر اس دین کو ہم عمارت کہیں, یہ دین کیا ہے؟ ایک عمارت ہے, تو اس دین کی عمارت میں اینٹوں کی جگہ صحابہ نے اپنے سر رکھے ہیں. اس دین کی عمارت میں اینٹوں کی جگہ صحابہ نے کیا رکھے ہیں؟ اپنے سر رکھے ہیں. یہ دین کسی کا نہیں ہے. یہ دین اسے کیسا ہونا سو میں کیا بھی بولتا ہوں, میں کیا بھی بول کے نکل جاتا ہوں, میں کیا بھی بدعت ایجاد کرتا ہوں, میں کیا بھی کرتوں گا تو نہیں چلتا. ایک حق پر ہونے والا گروہ قیامت کی صبح تک پیچھے جھاڑو لے کر تیار رہے گا. جتنی غلاظت پھیلائی جائے گی, جتنا دین کے نام پر کچرا ہوگا, اس کچرے کو صاف کرنے والے لوگ الحمدللہ قیامت کی صبح تک پیدا ہوں گے. کیوں؟ یہ دین بہت, یہ صحابہ اکرام نے اس کھیت کو اپنے لہو سے سینچا ہے, اور اس عمارت میں اینٹوں کی جگہ اپنی سر رکھے ہیں. اس دین کے اوپر جو بھی آج معاملہ ہو رہا ہے اسے برداشت نہیں کیا جائے گا. جی ہاں, تو میں بتا یہ رہا تھا آپ کو کہ یہ راستہ ہے. اس راستے میں دو غلط موڑ ہیں, میجر دو غلط موڑ. ایک بار دیکھو, جب ہم سفر کرتے ہیں تو غلط موڑ لے لیتے ہیں. کیا لے لیتے ہیں؟ غلط موڑ. لیکن مسئلہ یہ رہتا, وہ غلط موڑ کا ڈینجر معاملہ یہ ہے کہ وہ موڑ غلط ہے بول کو ہم نے معلوم نہیں رہتا, ہمیں جاتے چلتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا رہے گا, کبھی کبھی 100 کلومیٹر گئے رہتے ہیں, 50 کلومیٹر گئے رہتے ہیں. آج کل تو ہمارا ایکسلریٹر پر پیر ذرا بھاری ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو نکلے کتنا 50 کلومیٹر گئے, 100 کلومیٹر گئے. ٹھیک ہے, دور گمراہ ہوئے. ہمیں گمراہی ہوتا ہے, شانچ گئے تھے, چوک تک گئے تھے, 1 کلومیٹر معلوم ہوا, پٹکنے واپس آئے تو وہ بڑی گمراہی نہ ہو. 50 کلومیٹر جاگ چھوڑے, 100 کلومیٹر NH میں گھس چھوڑے. 4 وے ہے, 4 لین 6 لین ہے, یو ٹرن اس نہیں رہتا اس میں, معلوم ہے آپ کو. یو ٹرن نہیں, 60 کلومیٹر یو ٹرن نہیں, 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر یو ٹرن نہیں. ایسا ایک ڈینجر
ایسا ایک ڈینجر گمراہی، ایسا ایک ڈینجر ڈائیورژن آتا، یاد رکھ لو آج کی اس رات میں، جنت کے اس راستے میں ایک ڈینجر ڈائیورژن ہے، اور اس ڈائیورژن کا نام ہے شرک۔ کیا نام اس کا؟ شرک۔ معلوم رہنا یہ ڈائیورژن آنے والا ہے، اسی لیے دیکھتے چلنا، کہاں بھی اسٹیئرنگ پھرائے پٹکنے، ہاں دیکھتے چلنا۔ کسے دیکھتے رہنا؟ کسے دیکھتے رہنا؟ سامنے والے کو۔ کون ہے سامنے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے پاس قرآن بھی ہے، اور وہ ہمارے ساتھ جو جماعت جاری تو انہوں بھی ہیں۔ ذرا ان کے سی ہماری نگاہ بھٹکی، ذرا بھی ادھر ادھر ہوئی دھیان، ہمیں پٹکنے ڈائیورژن میں گھس سکتے ہیں، اور ڈائیورژن کا نام کیا ہے؟ شرک ہے۔ کیا دلیل؟ کیا دلیل؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ بڑی گمراہی میں پڑ گیا۔ بعید بولے تو کیا عربی میں؟ ہاں عربی انیشیل سیکھتے والوں کو بھی معلوم رہتا، بعیدن بولے تو دور، قریبن بولے تو نزدیک، بعیدن بولے تو دور۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جس نے کیا کیا؟ جس نے شرک کیا وہ دور کی گمراہی میں گیا۔ بہت ڈینجر ہے اس کا معاملہ۔ انہیں آگ واپس کہاں لگنا؟ کہاں لگنا انہیں واپس؟ یو ٹرن مار کو اتنا بہت مشکل بھی ہوتا ہو، جتنا دور گرتے ہیں اتنا مشکل، واپس آگ انہیں کہاں لگنا؟ بھی صراط مستقیم پر لگنا۔ اسی لیے گمراہ ہونے کا چکئی کو، گمراہ ہونے کا شرک کا ڈائیورژن ہی چکئی کو۔ اسی لیے نظر رکھو کس کے اوپر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، صحابہ کے اوپر، قرآن مجید کے اوپر۔ ایک دوسرا ڈائیورژن ہے، ایک دوسرا ڈائیورژن ہے۔ یہ جو میں مسئلہ بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو آلریڈی ایگزسٹنگ نالج رہتی، ذرا علم رہتا ان کو، ہو سکتا ہے ان کو یہ باتیں ذرا بیزار آ رہی ہیں، لیکن مجھے آج میرا مخاطب آپ لوگ نہیں ہیں جن کو آلریڈی علم ہے، جو آلریڈی آپ منہج سلف اختیار کر چکے ہیں، ان سے میرا خطاب نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس ابھی بیسک علم نہیں ہے، ان کو میں باتیں بتا رہا ہوں، ان کے لیے ہیں یہ باتیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اور یہ اہم اور ضروری باتیں، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا بیئر کرنا پڑے گا اگر باتیں آپ کو ایسا لگنے لگیں کہ یہ تو مجھے معلوم ہے، یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو اور ایک بار سنو، یہ جو میں پورا ایک سٹرکچر میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے، پورا نظام ایک سفر کے تحت، سفر جنت ہے ہمارا، جنت منزل ہے، پورا راستہ، راستے میں ڈائیورژن کا ایک نام شرک ہے، ایک اور ایک ڈائیورژن ہے وہ بھی ڈینجر ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ، کل بدعۃ ضلالہ، ضلالہ بولے تو کیا؟ گمراہی، ڈائیورژن۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ راہ ہدایت پر تمہیں جا رہے ہیں، جنت کو لے کے جا رہا ہے راستہ، اور اس کے لیے پیچھے آپ کو رہنا پڑے گا کس کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، قرآن کے پیچھے، صحابہ کے پیچھے۔ لیکن رستے میں کیا آتے رہتے ہیں؟ ڈائیورژن آتے رہتے ہیں، اور وہ ایک تو بڑا ڈائیورژن شرک ہے، اور ایک ڈائیورژن ہے وہ بھی ڈینجر ہے، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی، گمراہی، راہ کو گم کر دینا، ڈائیورژن لے لینا، صحیح راستے سے بھٹک جانا، تو یہ بدعت ہے۔ یہ دو یاد رکھ لو، یہ دو ڈائیورژن سے بچو۔ اور ایک بار اتنے ڈینجر ہیں یہ، کب یہ دو ڈائیورژنس ہمارے آئے رہتے ہیں اور ہمیں کب اس کے اندر لے کو رانگ ٹرن لیے رہتے ہیں، معلوم ہی نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ہمیشہ زندگی میں ہماری نظر کس کے اوپر ہونی چاہیے؟ ہماری نظر ہمیشہ کس کے اوپر؟ سامنے والوں کے اوپر۔ سامنے کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مین انس تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے پیچھے صحابہ، ان کے پیچھے ہمیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو معاملہ ہے نہیں، وہ جو سامنے ہیں ان کے پیچھے ہم نہ جانا ہے۔ یہ آج کا ٹاپک، یہ آج کا ٹاپک، کیا ٹاپک آج کا؟ اتباع۔ کیا ٹاپک آج کا؟ اتباع، اتباع سنت، یعنی جو سامنے ہیں ان کے پیچھے لگنا، ان کے کیا لگنا؟ پیچھے لگنا، ان کی پیروی کرنا۔ اسے عربی میں کیا بولتے ہیں؟ اتباع بولتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جنازے کے پیچھے لگنے کو بولتے ہیں اتباع الجنائز۔ کیا بولتے ہیں؟ اتباع الجنائز۔ میت کو لے جاتے رہتے نہیں، میت کو جب لے گئے کہاں رہنا ہے؟ اگے رہنا، پیچھے رہنا، سب جنے پیچھے رہنا، اگے نہیں جانا، تھوڑے دن اگے جا چھوڑے رہتے ہیں، اگے چلے گیا جا چھوڑے رہتے ہیں، پیچھے رہنا، یہ معلوم رہنا آپ کو۔ سب لوگ جو ہے جنازے کے پیچھے تھوڑے دن گاڑیاں لگ جا چھوڑے رہتے ہیں، وہاں جا ٹھہرنے والے کے پیچھے آنا بھائی، ٹھیک ہے؟ جنازے کے کیا ہوں؟ ہم پیچھے ہوں، اتباع الجنائز، پیچھے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اتباع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہنے ہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اتباع کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو یہ ہمیں کیا باندھے؟ ایک تمہید باندھے، اور یہ ایک بہترین آپ دیکھیں تمہید ہے، اس تمہید کو یاد رکھیں۔ یہ جو ہمیں شروع میں جو تمہید باندھ لے اس تقریر کی، اسے آپ یاد رکھیں۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ نور کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے اسی مناسبت سے، اتباع سنت کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی ایک آیت پڑھی ہے، انشاءاللہ یہاں سے ہم
آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومنوں کا شیوا، مومنوں کا شعار، مومنوں کا قول جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، جب انہیں اللہ کی طرف بلایا جائے، جب انہیں رسول کی طرف بلایا جائے، تو مومنوں کا شیوا کیا ہے؟ مومنوں کا قول کیا ہونا چاہیے؟ مومنوں کو کیا کہنا چاہیے؟ اب میں ہوں، تمہیں ہیں، ہم نے کیا کس کی طرف بلایا گیا؟ اللہ کی طرف بلایا گیا۔ ہمیں کس کی طرف بلایا گیا؟ رسول اللہ کی طرف بلایا گیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں اللہ کی طرف بلایا گیا، ہمیں رسول اللہ کی طرف بلایا گیا۔ تو اب مجھے اور آپ کو کہنا کیا چاہیے؟ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ آج کی دنیا میں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں صاحب سامنے والے، قرآن مجید کی آیت پڑھے، حدیث پڑھے، اللہ کی طرف بلایا گیا۔ ایک منٹ ٹھہرو ذرا، پوچھ کا تم، ہمارے پاس کیا ہے؟ ذرا پوچھ کا تم، ذرا سوچنا، بچار کرنا، پوچھنا۔ ہمارے جو مولانا ہیں وہ مولانا، ہمیں قرآن مجید کی آیت کھول کر واضح دکھا رہا ہوں، واضح قرآن مجید کی آیت پیش کی جا رہی ہے۔ صحیح بخاری کو کھول کر اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد دنیا میں سب سے صحیح کتاب ہے، دنیا میں آن دا فیس آف دا ارتھ دا موسٹ آتھینٹک بک آفٹر قرآن از صحیح بخاری۔ کون بول رہے ہیں؟ میں۔ تمہیں تو بولنے والے تمہیں بخاری بہت کرتے ہیں، نہیں، میں نہیں بول رہا ہے، یہ میں نہیں بول رہا ہے۔ جو لوگ تقلید کا پلیتا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، ان لوگوں نے بھی یہی کہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آتھینٹک اگر کوئی کتاب قرآن مجید کے بعد ہے تو کون؟ بخاری۔ بڑے بڑے لوگ انہوں نے یہ کہا، وہ بھی کون سے؟ اس مسلک کے نہیں، دوسرے مسالک کے لوگوں نے یہ کہا کہ جس کے پاس بخاری اور مسلم ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف جس کے پاس ہے اپنے گھر میں، گویا اللہ کے نبی اس کے گھر میں، اس کے گھر میں کون ہے؟ اللہ کے نبی اس کے گھر میں، جس کے پاس کیا ہے؟ بخاری اور مسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بخاری شریف کھول کر آپ کو ایک بات بتائی جا رہی ہے، مسلم شریف کھول کر ایک بات آپ کو کلیئرلی دکھائی جا رہی ہے۔ یہ بات ہے، ہمیں مانتے ہیں اسے؟ نہیں، پوچھنا پڑتا، پوچھنا، سوچنا، ذرا جا کو آتم پھیرو، ذرا پوچھ دکھا۔ نہیں، مومنوں کا شیوا کیا ہونا چاہیے؟ مومنوں کا شیوا سوچنا، بچار کرنا، پوچھنا، پچارنا نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ مومنوں کا شیوا آخر ہونا کیا چاہیے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے۔ میں اور آپ کیا کرنا؟ یہ آیت کیا بولتی ہے؟ دیکھیے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومنوں کا شیوا تو یہی ہے، مومنوں کا شعار تو یہی ہے، مومنوں کا قول تو یہی ہے۔ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ سمعنا واطعنا، کیا ہے ادھر؟ سمعنا واطعنا، سمعنا بولے تو ہمیں سنے، واطعنا بولے تو ہم نے اطاعت کی۔ سمعنا واطعنا کے بیچ میں پوچھنا نہیں ہے، سمعنا واطعنا کے بیچ میں سوچنا نہیں ہے، سمعنا واطعنا کے بیچ میں کسی کو ریفر کرنا نہیں ہے۔ جو اللہ کی بات آئی، یہ مومنوں کا شعار، اور یہ ہے ہمارے ایمان کا ٹیسٹ۔ جہاں پر آپ کو قرآن مجید کی بات بتائی جائے، جہاں پر آپ کو رسول اللہ کی بات بتائی جائے، وہاں پر میں ڈگمگایا، جہاں میں پوچھ کا تنگر کو بولا، وہاں پر میں اسکیپ ڈھونڈنے گیا۔ یہ مومنوں کا شعار نہیں ہے، یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ یاد یہ آیت یہاں سے لے کر جانا ہے آج، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو یہ آیت یاد رکھنے، سمعنا واطعنا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، واولئک هم المفلحون۔ اگر تمہیں یہ کرو گے تو آپ کیا ہو جاؤ گے؟ مفلح ہو جاؤ گے۔ مفلح کا مطلب کامیاب ہو جاؤ گے، ایسی کامیابی جس کے بعد کوئی امتحان نہیں ہے۔ ہاں جی، مفلح ایسا کامیاب جسے اس کے بعد کوئی امتحان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناجح، 8th اسٹینڈرڈ پاس ہوئے تو 9th اسٹینڈرڈ کا امتحان دینا، 9th اسٹینڈرڈ پاس ہوئے بولے تو 10th اسٹینڈرڈ کا امتحان دینا، اس کے بعد بھی امتحان دیتے رہنا، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ناجح۔ اللہ نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ مفلح۔ مفلح کا کیا مطلب؟ ایسی کامیابی جس کے بعد کوئی امتحان نہیں، ایٹرنل سکسیس۔ یہ کیسی سکسیس؟ ایٹرنل، ایبسلیوٹلی ایٹرنل سکسیس۔ اس کے بعد تمہارا اللہ کیا نہیں لینے والا؟ امتحان اس میں لینے والا، اور اس سکسیس کا نام کیا ہے؟ جنت ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہمیں؟ سمعنا واطعنا، سنیں اور اطاعت کریں۔ صحابہ کی زندگی سے کتنے ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں، صحابہ کی زندگی سے، ویسے بھی آپ نے سنے ہوں گے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہم سب سے مخفی نہیں ہے، مختصراً آپ کے سامنے بتا دوں۔ جمعہ کا دن ہے، کس دن ہے؟ جمعہ کا دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں, جمعہ کا دن ہے, حضرت ابن مسعود, پوری مسجد اس طرح سے بھری ہوئی ہے. اب ہمارے پاس بھی جمعہ دن ہوتے رہتا, دیکھو پہلا تو دیر سے آتے ہیں. ہاں, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ مختلف تھا, اس دن کسی وجہ سے وہ دیر سے تھے, ورنہ تو آپ جلیل القدر صحابی ہیں. لیکن اس دن مسئلہ یہ ہوا تھا کہ بعض لوگ دیر سے آ کر پیچھے کھڑے ہوئے تھے, جمعہ کے دن پیچھے کھڑے, پیچھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگ دیر سے آ کر پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجلسو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, اجلسو بولے. اجلسو بولے تو عربی میں بیٹھو کر بولے, اللہ کے نبی بیٹھو کر کو بولے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور تھے, ابھی مسجد میں آئے تھے نہیں, ابھی ایک پاؤں مسجد کے اندر ہے, ایک پاؤں مسجد کے باہر ہے. کس کا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک پاؤں مسجد کے اندر, ایک پاؤں مسجد کے باہر ہے. انہوں سنے کیا, اجلسو سنے. وہ پیچھے کا پاؤں مسجد میں اندر نہیں لیے, ایک پاؤں جو مسجد کے اندر تھا, ایک پاؤں مسجد کے باہر تھا. اندر آ کو بھی بیٹھ سکتے تھے نہیں, وہاں جو بیٹھے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجلسو, وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. اللہ کے نبی نے فرمایا اجلسو, فسمع ذلك ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجلس على باب المسجد. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ, تو مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مثال ہے, کئی کی مثال, سمعنا و اطعنا. سمعنا کے بعد ایک قدم چلنا نہیں, صحابہ کا مقصد, صحابہ کا مسلک, صحابہ کا منہج, منہج صحابہ, منہج سلف, منہج صحابہ, منہج سلف, یہ الفاظ بہت سنے رہیں گے تو یہ منہج صحابہ, یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ منہج صحابہ ہے. صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ دین کی کیسی تھی, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو اس کے بعد ایک لمحہ تردد نہیں, ایک لمحہ تعمل نہیں, ایک لمحہ دیری نہیں, اسی جگہ پر بیٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ان کو, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسکرائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے تعال یا ابن مسعود, اے عبداللہ ابن مسعود, میں نے تمہیں نہیں کہا تھا, میں تمنا نہیں بولا تھا, ادھر آؤ کر بولے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کو آئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ صحابہ اکرام کا مسلک, صحابہ اکرام کا منہج ہے, اس پر ہمیں جم جانا ہے. جہاں پر اللہ کے نبی کی بات آئی اس کے بعد اسی لمحے اسی وقت ہم اس بات پر عمل پیرا ہوں گے. سوچنے بچار کرنے کے لیے ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے, وہ مومنوں کا منہج نہیں ہے. مومن سوچتے بچار کرتے نہیں ہیں جہاں پر اللہ کی بات آئے, جہاں پر رسول اللہ کی بات آئے. دوسری مثال کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. کون, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ہمارا اس مسجد کا ایک بہت ہی گہرا ناتا ہے. کیا ناتا ہے, اس مسجد کا نام ہی ان کے اوپر ہے, ٹھیک ہے, ان کا نام. وہ صحابی, بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت اسقی ابا عبیدۃ و ابا طلحہ و ابی بن کعب. حضرت انس چھوٹے تھے, چھوٹے حضرت انس عمر میں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں شراب پلا رہا تھا, ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی, ہاں ابھی شراب کیا نہیں ہوئی, حرام نہیں ہوئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت اسقی, باتوں کو سنو سب لوگ غور سے, ٹھیک ہے, یہاں سے آپ کے سامنے دلائل لانے والے ہیں تو باتوں کو آپ غور سے سنیں گے, نیند کو آس پاس بھی آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, تو باتوں کو غور سے سماعت کیا جائے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت اسقی ابا عبیدۃ و ابا طلحہ و ابی بن کعب. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں شراب پلا رہا تھا. کسے شراب پلا رہے تھے, 3 جنوں کو شراب پلا رہے. ابھی شراب حرام نہیں ہوئی, اور 3 جنے کون ہیں معلوم, دگج 3 جنے, بڑے بڑے صحابہ کرام, سبحان اللہ, جن کا نام لیتے ہی ایمان تازہ ہونا, خالی نام لے سکتے ایمان تازہ ہونا. ایسے 3 صحابہ ہیں, ابھی شراب حرام نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. ایسے میں کیونکہ آج ہمیں کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں, سمجھو کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, شربت پی رہے ہیں, برا لگتا کیا, کسی کو آر لگتی. اس زمانے میں شراب ویسا تھی, اس زمانے میں شراب اتنی عام تھی, شراب کا پینا پلانا کوئی آر کی بات نہیں تھی, سب لوگ شراب پیتے تھے, سب جنے شراب, اور شراب سے بے انتہا محبت ان کو. کسی کو گفٹ دینا, کسی کو امپریس کرنا, بولے کیا گفٹ دیتے تھے, شراب ہی دیتے تھے. کسی بادشاہ کو ذرا کام نکلوانے کا ہے کسی بادشاہ کے پاس, تو کیا کرنے کا, اسے شراب گفٹ دینے کا. عربوں کا معاملہ ایسا, مہنگی شراب, پرانی شراب, شراب کے اوپر شاعری, شراب کے اوپر کیا, پوئٹری, شراب کے اوپر اتنا محبت تھی ان کو شراب سے, اس کے اوپر پوئٹری کرنا, شراب کے الگ الگ نامہ, شراب سے بے انتہا محبت تھی. بہت زیادہ شراب پی جاتی تھی تب, کوئی آر کی بات نہیں تھی. تو اتنا زیادہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی کہ شراب کے بالکل عادی تھے. یہ بات جو بول رہا ہوں غور سے سننا ایک بار. یہاں دیکھو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں شراب پلا رہا تھا. کسے شراب پلا رہا تھا, ابا عبیدۃ
وابا طلحہ وابی ابن کعب، ابو عبیدہ کو، ابو طلحہ کو اور ابی ابن کعب کو۔ ابو عبیدہ کون؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت میں جانے والے 10 صحابہ کرام، عشر مبشرہ معلوم ہے نہیں؟ 10 صحابہ کرام جنت میں جانے والے کون کون ہیں؟ اس کی حدیث جو بیان کریں تو اس کی حدیث جو بیان کریں انوچ، سمجھ لیں، وہ حدیث جو بیان کریں 100 جنا کا نام انوچ، 10ویں آدمی کون؟ انوچ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ انہوں سب جنے جنت میں، ٹھیک ہے؟ اس حدیث کو راوی، اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ان لکل امت امین وامین هذه الامہ ابو عبیدہ بن جراح، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان کو شراب پلا رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیکنڈ کون ہے؟ ابو طلحہ، کون ہے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون معلوم آپ کو؟ درس کے اندر یہ بات آئی تھی، قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی۔ کیا آیت نازل ہوئی قرآن مجید کی؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں کا کوئی اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ جب تک اپنی سب سے پیاری چیز تمہیں اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر سکتے، سڑیس مال، اتریس مال، نہیں ہناوس مال، ٹھیک ہے، اوپر کا سٹاک، جو ایسا چیز دینا تو بہت آسان ہے۔ جو مال تم نہ خود پرسنلی سب سے فیوریٹ ہے، وہ مال اٹھا کو کہاں دینا؟ اللہ کی راہ میں اگر تمہیں دیے، سمجھو تمہیں نیکی کے اعلیٰ مقام پر پہنچے، اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ یہ تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک باغ تھا، ان کا ایک باغ سمجھتے ہیں تو باغ کیسا؟ کھجور کا باغ۔ اچھا کھجور کا باغ کہاں؟ مدینہ منورہ میں، کہاں؟ گونش دور نہیں، مسجد نبوی کے سامنے، ایگزیکٹلی ان فرنٹ آف مسجد نبوی کیا ہے؟ ان کا ایک باغ ہے، باغ کا نام ہے بیروحا، بخاری کی حدیث ہے یہ بھی، بیروحا باغ کا نام ہے۔ وہ باغ اتنا بہترین، اتنا عالیشان تھا، وہ اتنا گھنا تھا کھجور مکے کے جو مرچنٹس تھے، مدینے کے بڑے بڑے سوکار، پیسے والے، سب جنے اس باغ کو دیکھ کر رشک کرتے تھے کہ یہ باغ مجھے ہونا۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بڑی قیمتیں آفر کر چکے تو یہ باغ ہم نہ دیو کرو۔ پورے مدینے والے اور مدینے کے بڑے بڑے سوکاراں اس پر کیا کرتے تھے؟ اس باغ پر رشک کرتے تھے۔ ویسا باغ کس کا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویسا باغ ہے۔ اور اس کی سب سے خوبصورتی یہ تھی اس باغ کی کہ خود اللہ کے نبی کو وہ باغ بہت پسند تھا۔ یعنی جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں باہر جانا ہوتا، اللہ کے نبی ٹہلتے کہاں جاتے تھے؟ وہ باغ میں جاتے تھے، کھجوریں کھاتے تھے، پکی کھجوریں کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس باغ میں ایک چشمہ تھا اور اس کا جو پانی تھا بہت میٹھا تھا۔ اللہ کے نبی کو وہاں کا پانی بھی بڑا پسند تھا، ٹھنڈا پانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وہاں پر آرام کرتے، ایسا باغ ہے، پورے مدینے کا رشک تھا وہ باغ۔ یہاں پر آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں کا کوئی اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی آیت جیسا ہی نازل ہوتی تھی، صحابہ اکرام کے اندر ہلچل ہوتی تھی۔ پورا قرآن مجید ہمارے گھر میں ہے، کبھی ہلچل نہیں ہوئی ہماری زندگی میں۔ پورا قرآن مجید رہتا ہمارے پاس، دھول کھائے رہتا، ہماری زندگی میں کوئی ہلچل ہوئی؟ ایک آیت جب قرآن مجید کی نازل ہوتی تھی صحابہ حیران ہو جاتے تھے۔ ہلچل صحابہ کرام کے اندر، صحابہ کی صفوں کے اندر ہلچل مچ جاتی تھی، بے چینی مچ جاتی تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے نبی، اللہ تو کہتا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کے اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں نہ خرچ کر دو۔ اے اللہ کے نبی آپ تو جانتے ہیں میری محبوب ترین چیز، میری سب سے فیوریٹ چیز، میرا سب سے فیوریٹ مال جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ تو بیروحا ہے، وہ تو میرا باغ ہے جس کا نام بیروحا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے آج اس باغ کو اللہ کی راہ میں دے دیا، میں نے آج اس باغ کو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اسی وقت میں نے آج اس باغ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے واہ ابو طلحہ یہ تو بہت بہترین مال ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ تو بہت اعلیٰ مال ہے، ایک کام کرو ابو طلحہ، تمہیں جا کو یہ مال کو اپنے رشتہ داروں کو دیکھ چھوڑو، اپنے رشتہ داروں کے اندر بانٹ دو اس مال کو۔ بولے کون؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی گئے، پورے مال کو، پورے باغ کو، اس کے کھجوروں سمیت، اس کے پھلوں سمیت، سب اس کے اندر گھر وغیرہ سب کچھ اٹھا کو اپنے پورے رشتہ داروں کو دیکھ چھوڑے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں سے آگ چھوڑے۔
کیا یہ سب عجیب و غریب باتیں ہیں. یہ سب باتیں سننے کے لیے ایک بار تو بہت ساری باتیں صحابہ کرام کی سمجھ میں نہیں آتی. وہ سمجھ میں ہم نے اسی لیے نہیں آتی کہ ہمارا ایمان وقت کم ہے. ہاں وہ ایمان کا وہ درجہ رہا نہیں وہ سمجھ میں آتا ہوا. یہ بڑے عجیب لوگ ہیں, بڑے عجیب لوگ. اللہ اکبر, یہ باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہو جاتی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے بھی سینوں کے اندر جو دل ہے اس دل کو تو ویسے ہی ایمان سے بھر دے جیسا ایمان صحابہ کرام کے اندر تھا. قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ لوگ اگر ایمان لائیں جس طرح سے تم لوگ ایمان لائے ہو, تم لوگ یعنی صحابہ کرام جیسے ایمان لائے ویسا انہوں ایمان لائے تو ہدایت والے ہوتے ہیں. ویسا ہمیں ایمان لائے تو ہمیں ہدایت والے. کیسا ایمان؟ صحابہ کرام کا ایمان جیسا ایمان ہونا. یہ ایمان حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت, بخاری کی حدیث میں نے بیان کی, اسی وقت پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے. ان کو شراب پلا رہے, واپس بھی حدیث کو آنے کا ہو, وہ حدیث کو کون سی, کنت اسقی, میں شراب پلا رہا تھا ابو عبیدہ کو. ابو عبیدہ کون ہے؟ میں بولے آپ کو اس امت کے امین عشر مبشرہ میں سے. دوسری بات ابا عبیدہ و ابا طلحہ, ابو طلحہ کون ہے معلوم ہو. تیسرے کون بولو؟ تراویح کے امام, سب سے پہلے 8 رکعت تراویح کے امام. تراویح کے اگر بولے تو کلیئر نہیں ہوتی بات, کیا بولنا پڑتا؟ 8 رکعت امام, 8 رکعت تراویح کے سب سے پہلے امام حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابی ابن کعب, نام کیا؟ ابی ابن کعب. قرآن مجید کے بہت بڑے عالم, بہت بڑے حافظ, بہت بڑے قاری. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کو لکھنے کے جو ابتدائی صحابہ ہیں تو اس میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بہت ماہر تھے. آپ انہوں شراب پینے بیٹھے سو ابی ابن کعب. ان کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں, امام بنائے لوگوں کا, کئی کا, تراویح کا. اور کتنے رکعت پڑھائے نماز انہوں؟ 8 رکعت. کتنے رکعت؟ 8 رکعت تراویح. بخاری کے اندر حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ جو حدیث ہے حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے جمع کیا 8 رکعت پر. یہ موطا امام مالک کی روایت ہے, صحیح روایت وتھ گولڈن چین, وتھ گولڈن چین, صحیح روایت. ٹھیک ہے, اب اس تفصیل پہ مجھے جانا نہیں ہے, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. 8 رکعت تراویح کی 2 ہمارے پاس بہت بڑی مثائلز ہیں, مثائلز. ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے 11 رکعت کی, اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت پر لوگوں کو جو جمع کیا ہے, وہ جو جتنی بھی سندیں ہیں سب جعلی سندیں ہیں, سب کی سب جعلی سندیں. کوئی بھی سند کہیں سٹینڈ نہیں کرتی. یہ جو سند ہے ایک دم آتھینٹک سند موطا امام مالک کے اندر آپ کو مل جائے گی. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابی ابن کعب کا ایک انٹروڈکشن دوں آپ کو. انٹروڈکشن دیکھو, لوگاں کتنے بڑے ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے, اور ہم سمعنا و اطعنا کی بات کر رہے ہیں, دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. یہاں پر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انٹروڈکشن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابی ابن کعب کو بلا بھیجے. آئے حضرت ابی ابن کعب. تو آج ہمارا معاملہ کیسا رہتا, میں ہمیشہ سے ان باتوں کو بولتا رہتا ہوں. بعض لوگ جن کی دین کے اعتبار سے کوئی عزت نہیں ہوتی, کوئی احترام نہیں, بے دین قسم کے لوگ جو خود کافر ہیں, ایسے پولیٹیشینز ہیں, بڑے بڑے لوگ, ہاں انہوں ہم نہ ذرا پہچانے, ذرا ہم نہ ذرا جانتے رہے, ذرا کیا بھی کو تو او ہمارا حساب دیکھنا, معلوم کیا کس کا سپورٹ ہے میرے پیچھے, کون ہے میرے پیچھے, کیا کیا وہ جا کو کہاں تو گھس کو گدل میں سیلفی کارڈ لے کے رہتا, وہ سیلفی سب کو دکھا لیتے پھرتے رہتا ہے. کس کا سپورٹ ہے؟ وہ سیلفی ہے, اس کا سپورٹ ہے کہتے, اس کے پاس سیلفی ہے کہتے, انہیں خوش ہے انہیں. اور اوپر سے انہیں وہ پولیٹیشین جس کے پیچھے انہیں پھرتا, انہیں ذرا اسے نام سے بلایا تو ایسا نام لے کو بلایا سمجھو, انہیں بے ہوشی پڑتا ہوں سمجھیں. اسے اگر نام سے بلایا, اگر سمجھی اس کا نام کیا ہے, اس کا نام عبداللہ ہے, تو وہ بڑا پولیٹیشین سی ایم ہو یا پھر کوئی منسٹر ہو یا پھر ایم ایل اے ہو, عبداللہ ذرا آؤ یہاں کر بولے گا تو نو چکر کھا پڑ چھوڑتا مجھے صاحب رہا اور نم کردار کتا ہوں, اور وہ بھی ہیسر کیا ہیسر دن تھا, ہم نہ کنڑ وغیرہ نہیں آتی, ہاں تو نام سے بولے مجھے صاحب رہا کر کو نہیں, اس کی خوشی سے پھولے نہیں سماتا ہوں کیونکہ صاحب رہا کردار. تو ایسا ہمارے پاس یہ ہمارے کرائٹیریاز ہیں چھوٹے موٹے. یہ کیا ہے یہ, ہاں یہ ذلیل, یہ ذلت, وہ گھسنے کا, یہاں جانے کا, صاحب رہا. اب یہ حدیث سنو, اب کرائٹیریا کیا ہے, یہ صحابہ ہیں کون, آخر میں صحابہ کون ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام کیا ہے. اسی لیے کسی صحابی کو کیا بھی بولے تو ہم نہ کیتا لگتا کہ ہمیں سٹ پٹا جاتے ہیں, کہ ہمیں بے چین ہوتے ہیں, کسی صحابی کو کیا بھی بولے گا تو کئی کو اسی وجہ سے ہو. یہ حدیث بول رہا ہوں سنو. اب تک تو 2 حدیثیں میں بول چکا ہوں, حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں, حضرت ابو طلحہ کے بارے میں, ابی ابن کعب کے بارے میں. سنو, بلا بھیجے ابی ابن کعب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری مسلم کی حدیث, اگین کون سی حدیث ہے, بخاری مسلم کی حدیث. اور ایک مسئلہ ہمارا یہ ہے, اور خوش قسمتی یہ ہے
کہ کیا بھی میں سمجھو اب مجھے میرے بقیہ وقت میں مجھے کیا بھی بنڈل بولنے کا ہے، مجھے کیا بھی بولنا ہے، تم نا ایسا رہنا جو بنڈل رہنا، دین کے نام کو کیا بھی دوسرا سے رہنا کہے تو مجھے بولنے سے نہیں آتا ہو، ہمیں نہیں بول سکتے کی بولا، ہمیں وہ پڑھے سے نہیں رہتے، ہم نے وہ آتا بھی نہیں کہ کہیں ہم کوئی قصہ آپ کو سنائیں، کوئی کہانی آپ کو کر دیں، کوئی کہانی بول چھوڑنے کا ہے بعد کیا تو کہانی بولنا، ارے وہ ہم نے آتی نہیں تو ہمیں بولنا کیسے بولو، ہمیں پڑھے بھی نہیں رہتے ہو، سب جو آپ آتا ہے وہی آپ کو بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ گلاس میں کیا ہے وہ چھلکنے والا، تو گلاس میں پانی رہا تو پانی چھلکتا، گلاس میں شراب رہی تو شراب چھلکتی، گلاس میں دودھ رہا تو دودھ چھلکتی، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو جو ہے اندر وہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کون، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی بلا بھیجے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آئے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے بعد بیٹھے اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی ان کو بولے ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک هذه السورة لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ ابی آئیے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو یہ سورہ پڑھ کو سنوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو یہ سورہ پڑھ کر سناؤں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ کون سا سورہ؟ آج ہمیں سنے، دیکھو آج ہمارا قرآن ختم ہوا نہیں تو وہاں پر ہمیں یہ سورہ سنے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یہ جو سورہ ہے نا، یہ سورہ اے ابی اللہ مجھے حکم دیتا ہے، اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ سورہ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں۔ اللہ رب العالمین قرآن نازل کرنے والا کس کے اوپر نازل کرا؟ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ سورہ ابی ابن کعب کو سناؤ۔ ابی ابن کعب کو پرسنالٹی کیسی رہی ہے؟ پرسنالٹی کیسی ہوگی کہ اللہ رب العالمین جن کے بارے میں محمد کو کہے کہ ان کو سناؤ یہ سورہ، آئے انہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابی اللہ رب العالمین مجھ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ سورہ پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال کیا رہنا، دیکھو کیا سوال تھا معلوم، کتنا پیارا سوال تھا، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سمانی لک، اے اللہ کے نبی کیا اللہ نے میرا نام لے کر آپ سے کہا ہے؟ سبحان اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لے کر آپ سے کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نعم، ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر مجھ سے کہا ہے کہ یہ سورہ میں تمہارے سامنے پڑھوں۔ فجعل ابی یبکی، حضرت ابی سورہ سنے نہیں پہلا رونے لگے۔ کون بولے؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سنائیں، کسے؟ ابی ابن کعب کو، انہوں تھے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ بہت اب ان کی تینوں کے بارے میں بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں، بڑے صحابہ کرام، ان کو کون پلا رہے ہیں؟ شراب پلا رہے ہیں، کون؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنت اسقی ابا عبیدہ و ابا طلحہ و ابی ابن کعب، ہم حدیثوں سے ہو کر یہ آ رہے ہیں، ہاں۔ اور یہ جو حدیث اگین یہ کون سی حدیث ہے جو میں بتا رہا ہوں، شراب والی حدیث، یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ جو حدیث ہے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور یہ ساری احادیث کا ریفرنس، یہ سارے کے سارے احادیث کا نمبر خطاب ہوتے ہی آپ مجھ سے لے سکتے ہیں، جتنی بھی حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، جتنی بھی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، خطاب کے ہوتے ہی I'm available for you، آپ میرے پاس آ کر یہ ساری کی ساری باتیں لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ٹرانسپیرنسی آپ کو کہیں پر نہیں ملے گی الحمدللہ، کیونکہ جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ یہ دین کس کا دین ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، اور صحابہ اکرام نے اس دین کو کن قربانیوں کے ساتھ ہمارے پاس ٹرانسفر کیا ہے؟ اسی قربانیوں کے ساتھ یہ دین کو یوں لینے کا ہے، صحابہ پاس سے ہماری اگلی نسلوں کو دینے کا ہے، دنیا سے جانے کا ہے، ہمارا کام اتنا ہے، کیا کرنے کا ہے؟ صحابہ سے دین لیے، کیا ابھی اس میں ملاوٹ نہیں کرے، ایسا دین لیے لے سیدھا ہمارے آگے کی نسلوں کو کیسا آتا ہو ویسا دیے، دیکھ جا چھوڑنے کا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارا کام ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان تین لوگوں کو کیا پلا رہا تھا؟ شراب پلا رہا تھا۔ فجاء آتن، ایک آنے والا آیا، اصل میں ہمارا بنیاد کہاں سے؟ سمعنا واطعنا، سننا اور اطاعت کرنا۔ ایک آنے والا آیا، شراب پی رہی، زندگی شراب پینے میں گئی ہے، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہے، آنے والا آیا، فجاء آتن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا اور آ کر اس نے کہا ان الخمر قد حرمت، بے شک شراب حرام کر دی گئی ہے، بے شک شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اتنا آسان ہے کہ جی شراب چھوڑنا؟ اتنا آسان رہتا تو دنیا میں مسئلے سے نہیں رہتے تھے کیا بھی؟ ہاں، آج شراب کی وجہ سے لوگ لٹ گئے ہیں، بیوی بچے برباد ہو گئے ہیں، آدمی برباد ہو کر شراب پی پی کر دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے بچے اور اس کی بیویوں کا آج کیا حال ہے۔ شراب پینا اتنا آسان ہے؟
ہاں آسان ہے صحابہ کے لیے. وتھ دیٹ لیول آف فیتھ, وتھ دیٹ لیول آف ایمان شراب پینا, شراب چھوڑنا بھی آسان ہے. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آنے والے نے کہا ان الخمر قد حرمت, شراب حرام کر دی گئی ہے. شراب پی رہے تھے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا انس قم, اے انس اٹھ, فاحرقها, اس شراب کو بہا دے, فاحرقتها, میں نے شراب بہا دی. اتنا آسان ہے یہ, میں تو ایزی بولے, تمہیں بھی آسان سنیں. سمعنا و اطعنا کی بہترین مثال ہے, بہترین مثال کہی کہ سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت. اے انس اٹھو, اسے بہا دو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور بہا دیے. یہ ذرا آج, ہاں ایسا شراب حرام ہوئی, ٹھیک ہے یہ شراب حرام ہوئی, دیکھو سب جنے ختم کرو, یہ ختم. ہاتھ میں کا جو ہے کیا کرو, اسے ختم کرو. نہیں, ہاتھ میں ختم نہیں, جو ہاتھ میں ہے ابھی جام جو باقی ہے اسے بھی بہا دیا گیا. کتنی پیاری مثال ہے. سمعنا و اطعنا واولئک هم المفلحون. یہ صحابہ ہیں جو مفلح ہیں, جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے سب کے لیے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ معاملہ تھا صحابہ اکرام کا, سبحان اللہ. تو یہ ایک مثال, حضرت ابن مسعود کی مثال, یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال. صحابہ کا عجیب معاملہ. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. صحابی آئے, ہاتھ میں سننے کی انگوٹھی ہے. کئی کی انگوٹھی, سننے کی انگوٹھی. ہمارے چھورندہ کو بہت پسند ہے سننے کی انگوٹھی. شادی میں ڈیمانڈ پہلا وہ رہتی, کیا رہنا, سننے کی انگوٹھی ہونا, ٹھیک ہے. تو ایک صحابی کے ہاتھ میں کیا ہے, سونے کی انگوٹھی ہے. شادی بولے تو, یہ بولنے سے پہلے ذرا شادی کا ذرا بولنا تو, اتنے سارے نوجوان ایسپائرنگ گرومس یہاں پر بیٹھے ہیں, ہونے والے دلہے اتنے سارے بیٹھے ہیں. اللہ رب العالمین آنے والے سال تک آپ کو نیک اور صالحہ جوڑے عطا فرمائیں. تو شادی بیاہ کا معاملہ, اچھے خاصے توحید پرست گھرانے, اچھے خاصے توحید پرست گھرانوں کا جو معاملہ ہے شادی کو لے کر اتنا بگڑا ہوا ہے. یاد رکھیں, میں کیسے لوگوں کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں, کیسے لوگ جو توحید پرست کہلاتے ہیں, جو اچھے خاصے گھرانے سے, دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے, ان کے گھر میں شادی ہے تو ان کا پورا اندر کا جو مسئلہ آتا نہیں, جو اندر کی غلاظت کی سب باہر پڑتی دیکھو. کیا آنا گھر میں, شادی آگ چھوڑنا ہے. شادی ہے تو توحید ایک طرف, انہوں ایک طرف ہوتے ہیں, توحید الگ, سنت ایک طرف, اس طرح کا شادیوں کا معاملہ ہمارا جو ہو گیا ہے. اور ساری کے سارے خرافات, بدعات شادی کے اندر. سننے کی انگوٹھی, کیا اس کا شیرا, صحرا, سونے کی انگوٹھی. یہ بھی ابھی تھوڑے دن نہیں, مولانا ہمیں کہاں سننے کی انگوٹھی پہنتے ہیں, ہمیں صحرا بھی نہیں. تمہارے بھی تھوڑے الگ دوسرے مسئلے ہیں. کیا کہ تو شادی کا جو دن رہتا, میں نے کسی درس میں بھی اس کا ذکر کیا, ہماری زندگی کا سب سے خاص دن ہے وہ. ہم ایک نئی زندگی میں اس دن داخل ہونے جا رہے ہیں, ایک نئی زندگی, a new life all together. کیسی زندگی, اب تک کی زندگی الگ, ایک ذمہ داریوں کا بوجھ, ایک بہت ہی پرسکون, ایک باوقار, ایک باعزت, ایک باعفاف, ایک پاکیزہ زندگی میں اس دن شامل ہونے جا رہا ہوں. سب سے زیادہ ناپاک کام اس دن کرتے ہیں. جس دن میں ایک پاکیزہ زندگی میں سٹیپ لینے جا رہا تھا, اس دن سب سے زیادہ ناپاک کام کیا صاحب, اس دن ہمیں سب سے پہلا کام کیا ہمارے بولے تو, ایک طرف بیوی کا چلے رہتا, ایک طرف اس کا چلے رہتا. اسے چل بے کر کو دوستان اسے لکھ جاتے ہیں. کہاں لکھ جاتے ہیں اسے, اس دن انہیں فجر نماز وغیرہ کیا نہیں پڑھنے والا, ٹھیک ہے. رات بھر نیند نہیں لگی رہتی اسے, لیکن انہیں نماز نہیں پڑھنے والا, ٹھیک ہے. اس دن اس نے گیا, سب جنے چل بے وہ یہ کر کو گالیاں دے لیتے. ہم دوستی بھی ہے, گالیاں دینے والے تو گالیاں دے لیتے, دوستان لکھ جانے والے. کہاں لکھ جانے والے, بیوٹی پارلر کو لکھ جانے والے. واہ واہ واہ, بیوٹی پارلر کو چل بے کر کو لکھ جانے, اور جاتے وقت گالیاں دے لیتے لکھ جانے کا. یہ بڑا مجھے آج تک سمجھ میں نہیں ہے یہ بات کہ دشمنی میں کون بھی گالیاں دیے سمجھ میں آتا, یہ دوستی میں ایسا کیسا گالیاں دیتے ہیں. دشمن ہے میرا, کوئی دشمن ہے, ہاں وہ کوئی اگر بد کلامی کرتا ہے تو ایک سمجھنے والی چیز ہے. یہ دوستی میں گالی کرتے, اور دشمنہ بھی ویسے فلس گالیاں نہیں دیتے رہیں گے جیسے دوستان دیتے ہیں. اور یار معلوم ہے آپ کو یہ کیا ہے, یہ جو پروسیس چلے تو پورا انہیں وہ دوست کو گالی دے رہا, وہ دوست اسے گالی دے رہا. یہ کیا ہے بولو, یہ اتنا لائٹلی لیا میں. اکبر الکبائر ان یسب الرجل والدیہ, اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری کی حدیث, اگین بخاری شریف کی حدیث, اللہ کے نبی نے فرمایا بڑے گناہوں میں سے ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے. صحابہ اکرام بولے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیف یسب الرجل والدیہ, ایک آدمی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, یسب الرجل ابا الرجل ویسب اباہ ویسب امہ, ایک آدمی ڈائریکٹ اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا بلکہ انہیں دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا, انہیں اس کے ماں باپ کو گالی دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہوں. ایسے دوستان کر کو, سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ کیا ہے, سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر,
مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے, فسق فاسق, مسلمانوں کے منہ پر گالیاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خالی مسجد میں نہیں ہے بابا, خالی مسجد کی 4 دیواریوں کے اندر رفع الیدین اور آمین بالجہر اور سینے پر ہاتھ باندھنے تک اللہ کے نبی کی جو سنت ہے وہ سیمت نہیں ہے. مسجد کے باہر ایک بہت بڑی دنیا ہے, وہ دنیا کے اندر میں کتنا سنت پر رتوں. ارے ہمارے نبی کے بارے میں تو پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گواہی دیتے ہیں, قرآن مجید خود گواہی دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی آپ اخلاق کے بہترین معیار پر فائز تھے. آپ کی زندگی لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا, کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک بھی گالی دور کی بات ہے, ایک بھی نیچے لیول کی بات اللہ کے نبی کی زبان سے نہیں نکلی. آج ہمیں اتباع سنت کا دم بھرنے والے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہونے کا دم بھرنے والے, پیروکار ہونے کا دم بھرنے والے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر جہاں پر گستاخی کوئی بھی کرے تو ہمارے آستین چڑھ جاتے ہیں, تلواریں میانوں سے نکل جاتی ہیں, ایسا کیا ویسا کیا ویسا کیا, پہلا یہ سنت سیکھ, پہلا ہاں یہ منہ ٹھیک کر تیرا, پہلا اس منہ کی گندگی کو دور کر پہلا, اس کے بعد یہ ساری چیزیں کے لیے تو ایلیجیبل ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو خیر میں شادی کے بارے میں آپ سے بتا رہا تھا. شادیوں کا معاملہ, اسے بیوی کا ایک طرف الگ ہے, اس کا الگ. بیوی کو یہاں پر عشاء کو چل بے کر کو لے جا کو پورا تو اس کا پہلا منہ چھلتے ہیں لے جا, ہاں پورا کیا کرنے کا. آج انہیں مرد بننے والا ہے, آج اسے عورت بنا رہے ہیں. ہاں آج انہیں کیا بننے والا تھا, انہیں مرد بننے والا تھا آج, ٹھیک ہے. بدقسمتی سے فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ کیا ہوئی, اسے عورت بنایا جا رہا. پہلا ایک طرف سے پورا منہ چھلا جاتا اس کا, اس کے بعد یہ وہ لگا کو تھوپ کو اس کے منہ کو. یہ عجیب بات ہے, انہیں اسے اور اس کے دوستان چھوڑ کے کسی بھی اچھا نہیں لگتے رہتا انہیں, کسی اچھا لگتے رہتا انہیں, ہاں اپنے آپ کو اچھا لگتے رہتا انہیں, اور اس کے دوستان اچھا لگتے رہتا. وہ لے کو اسے انہوں لے کو ادھر سو آنے والے اسے گالیں دے لیت بھی, گالیں دے لیت لے جانے کا, گالیں دے لیت لگانے کا, اسے وہ سب ہوا. یہاں ایک الگ ہی چلے رہتا. یہاں کا معاملہ وہاں سے ڈینجر ہے. یہاں ابھی انہیں اپنی بیوی کو دیکھا نہیں, کون دولہا کب دیکھا تھا انہیں, اصل میں مڈل کلاس گھرانوں کے اندر. اور الحمدللہ یہ ایک بات اچھی ہے, انہیں کب دیکھا تھا, جب لڑکی دیکھنے گئی تو تب اس دیکھے سونے اپنی بیوی کو, ٹھیک ہے, تبھی دیکھا تھا. سو اب پوری طرح سے بیوی کا چہرہ بھی یاد نہیں رہتا بعض لوگوں کو کہ وہ لگتی کیسی ہے, ٹھیک ہے. الحمدللہ ایسے لوگوں ایسے گھرانے بھی ہیں آج کل. لیکن یہاں ابھی اس کا منہ شوہر نہیں دیکھے. فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ کون دیکھ رہتا معلوم, ویڈیوگرافر آیا رہتا انہیں. ہاں ویڈیوگرافر سیدھا گھر میں چنٹری سے. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. ایک غیر مرد پیسے دے کو شکرا بلا کو گھر کے اندر رکھ چھوڑنے والا ویڈیوگرافر آیا انہیں. پورے گھر میں نہ کہ صرف دلہن بلکہ پوری گھر کی عورتیں, رشتہ داروں کی بچیاں, رشتہ داروں کی عورتیں. بے غیرتی کا اس سے بڑا مظاہرہ میری قوم کا میں نہیں دیکھا, بہت بڑا بے غیرتی کا مظاہرہ. سب میں پہلے ادھر سے ویڈیوگرافر آیا, دولہے سے پہلے, دلہن کے باپ سے پہلے بیٹی کو. ابھی باپ نہیں دیکھ رہتا, باپ کام بیچارہ وہ قرضہ کر کو بڈیش پیسے کاٹے انہیں, ہاں بڈیش پیسے جیسے کاٹ کو انہیں ہال گئے انہیں, اس کا وہ الگ ہی چلے بیچارے کا. یہاں پر اس کی بیٹی کا یہ معاملہ ہے. ہاں انہیں ویڈیوگرافر, انہیں ویڈیوگرافی کرنے والا, فرسٹ نظارہ بیوی دلہن کا انہیں کرنے والا. گھر کی دوسری عورتیں ہیں جا کو بھی وہ ذرا ہوں ٹھہرو کرنے والا, انہیں ہوں ٹھہرنا. بعد میں بھی منہ ذرا پسینہ آیا تو تھوڑے جنے جا کو اپنے دستی سے پوچھنی بھی کرتے. ہاں یہ سب ہم نے سنا ہے, اس طرح کے معاملے. یہ کیا معاملہ ہے, اللہ اکبر. اس قوم کی بے غیرتی کا, اس دن سب سے بڑھ کر بے غیرتی سنت کے خلاف جو کام ہوتے ہیں شادی کے دن ہوتے ہیں. اللہ اکبر. خیر بات ذرا الگ گئی لیکن امپورٹنٹ تھی. جتنے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہم بہت پاک شادی کریں گے, بہت پاک سنت کے مطابق ہماری شادیاں ہوں گی. ہاں جس کے اندر ویڈیوگرافی, یہ گرافی, میک اپ کلچر. ہاں وہ ایک بولنے کا تھا کیا ادھر وہ ویڈیوگرافر لاسٹ کو نہیں, ریڈی ہوئے بعد ویڈیوگرافر کا معاملہ. اس کی پہلے نے کیا کرتی معلوم ہے نہیں, پورا پہلا تو سست اس کے بھی بھویں گویں پورا ٹرم کرنا, تو لعنتی کام یہ. اس بھویں پورا کیسا ہے, ابرو کو پورا ایسا تلوار بنائے جیسا بنانے کا, ہاں پورا بالاں کاٹ کو اس طرح سے. لعنتی کام یاد رکھیں. ایسی عورتیں کیا ہیں, لعنتی ہیں. لعن رسول اللہ, لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلقا. ٹھیک ہے, تو اس حدیث کے اندر ہے چہرے کے بالوں کو اکھاڑنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت. شادی کے دن سب سے پہلا انہیں یہ کام کرے, چہرے کے بالوں کو پورا اکھاڑ کر یہ سب معاملے ہو رہے ہیں شادی کے اندر. شادی سنت, النکاح من سنتی بولے اللہ کے نبی. کیا بولے,
نکاح سب جنے خطبے نکاح میں یہ پڑھتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اس دن سنت کا کون سا کام ہے بولو مجھے؟ سنت کو ہم نے رسوا کیا ہے، نبی کو اس دن رسوا کیا گیا ہے. خیر یہ جو نکاح کا معاملہ، خیر میں کہاں سے آیا معلوم، یہ وہ سننے کی انگوٹھی سے آیا. سونے کی انگوٹھی ہے، مرد سونے کی انگوٹھی پہن رہا ہے، پھول پہن رہا ہے، داڑھی منڈوا رہا ہے، کیا کیا معاملے اس کے ہو رہے ہیں اس دن شادی کے دن. سونے کی انگوٹھی کہا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کے پاس سونے کی انگوٹھی تھی. سونے کی انگوٹھی صحابی آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ یعمد احدکم جمرۃ من النار فاخذہ فطرحہ. اللہ کے نبی لیے صحابی کے ہاتھ میں سے سونے کی انگوٹھی نکالے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھینک دی اس انگوٹھی. سونے کی انگوٹھی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا. تو اتنا بول کو گئے اللہ کے نبی تم میں کا کوئی اپنے ہاتھ میں آگ کا ڈھیلا کیوں پکڑتا ہے؟ کر کو اللہ کے نبی سونے کی انگوٹھی نکالے اور اللہ کے نبی نے پھینک دیا اور اللہ کے نبی چلے گئے. صحابہ اکرام نے کہا خذ خاتمک انتفع بہ، تمہاری انگوٹھی اٹھاؤ، اس سے فائدہ پہنچاؤ. نہیں پہنتے کہ نہیں، گھر والیوں کو تو دو، اس سے فائدہ اٹھائے. صحابی نے کہا نہیں، لا آخذہ ابدا، میں کبھی بھی نہیں اسے اٹھاؤں گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے اسے اٹھا کر پھینک دیا ہے. اسی وقت اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا. صحابی کا اتباع سنت دیکھیے صحابی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آگ کا ڈھیلا ہے. اگر کوئی مرد سونا اپنے ہاتھ میں پہنتا ہے، گلے میں پہنتا ہے، وہ آگ کا ڈھیلا ہے جو وہ اپنے گلے میں پہن رہا ہے. تو اللہ اکبر کہا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آگ کا ڈھیلا ہے. صحابی نے اسے اٹھانا بھی گوارا نہیں سمجھا، سونے کی چیز تھی وہ. سبحان اللہ. یہ صحابہ اکرام کا معاملہ ہے، یہ دین کا معاملہ ہے، اتباع سنت کا معاملہ ہے. اتباع سنت کے سلسلے میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، بہت غور سے سنو یہ حدیث، ٹھیک ہے؟ اس سے بہت سارے معاملات ہمارے حل ہو سکتے ہیں. کیا حدیث ہے؟ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ تو ذرا اٹینشن سے سننا. اب کیسا ہو رہا، اب ہمارا جو تقریر ہے یہاں سے ذرا ڈھلان کی طرف جاتی رہتی ہو، ٹھیک ہے؟ اب تھوڑا نیند کا غلبہ وغیرہ ہوتے رہتا. تو پھر سے اب میں یہ حدیث شروع کرنے سے پہلے پھر سے آپ لوگوں کو الرٹ کر رہا ہوں کہ میں کبھی بھی کسی وقت سوال بھی پوچھ سکتا ہوں ہمارے نوجوان ساتھیوں کو، اسی لیے کوئی بھی سوئے نہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بہت ہی اہم حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے. کون سی حدیث ہے یہ؟ مسلم شریف کی حدیث، ٹھیک ہے؟ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی. اذا اخذت مضجعک، جب تم بستر پر جاؤ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی. کیا دعا سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت براء ابن عازب کو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت وجہی الیک، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا. کب؟ جب ہمیں سونے گئیں تب. اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رہبۃ ورغبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ دعا ہے. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے کسے؟ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے. دین کا مزاج میں آپ کو اس حدیث سے بتا رہا ہوں. دین کا ہمارا مزاج کیا ہونا چاہیے، دین کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اور اس دین کو کس سیکیورٹی کے ساتھ اور کس امانت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے ہم تک پہنچایا ہے، اس حدیث سے سیکھیے. یہ دعا سکھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری. کسے؟ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سنیں، پوری دعا سیکھے. اس کے اندر ہے پوری حدیث، اب میں نہیں پڑھتا. وہ دعا جو ہے، جو میرا اصلی جہاں سے میں دلیل لینے والا ہوں، وہ ٹکڑا کیا ہے؟ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ دعا کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائے. اب سکھائے کے بعد ہمارا بھی معاملہ تھا دوسرے دن سنانے کا تھا، تو دوسرے دن سنانا ہے. تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں کہ لاستذکر، دوسرے دن میں نے بھی چاہا کہ جو دعا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے وہ دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناؤں. دوسرے دن گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کون؟ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائے. پوری دعا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے ویسے ہی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، لیکن لاسٹ میں جو ہے تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا اللہ کے نبی کیا سکھیں؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. کیا سکھیں؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. نبی اس کے اندر کیا ہے؟ میں اس نبی پر ایمان لایا اے اللہ جسے تو نے بھیجا ہے. میں اس نبی پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا ہے. یہ اللہ کے نبی سیکھیں. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا لگا؟ نبی سے بھی ذرا اچھا لفظ رسول ہے. نبی سے بھی ذرا اچھا لفظ کیا ہے؟
رسول ہے. تو حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث سناتے ہوئے, آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے تھے, انہوں کیا کرے, نبی کو نکالے اور وہاں کیا ایڈ کرے, رسول, تھوڑا ایک ورڈ کو ریپلیس کرے, اور وہ بھی بیٹر ورڈ کیسا ہے, یہ بیٹر ہے نبی سے. نبی بولے تو نبی سے بیٹر کیا ہے, رسول. وہ بھی رسولک الذی ارسلت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں, اللہ کے قل کہو وہ بھی نبیک الذی ارسلت, اے برا تم کہو وہ بھی نبی, میں کیا سکھایا تھا, وہ بھی نبیک الذی ارسلت, اس رسول پر میں ایمان لایا, اس نبی پر میں ایمان لایا جسے تو نے بھیجا ہے. برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دعا کے اندر ایک لفظ کے تبدیلی کی اجازت نہیں دی. یہ دین ہے, یہ دین ہے, یاد رکھیں. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور صحابہ کون ہوتے ہیں, صحابہ کون ہوتے ہیں, اس امت کے سب سے بڑے علماء, اس امت کے سب سے بڑے علماء, سب سے بڑے فقہا, سب سے بڑے لوگ ہیں تو انہوں, سب سے بڑے اولیاء. صحابہ کیا ہیں, اولیاء بھی ہیں. ایک ولی کو, ایک عالم کو, ایک محدث کو, ایک مفسر کو, ایک فقیہ کو, صحابی سے بڑھ کر کون ہوتے ہیں صاحب. اس دین کے اندر ایک لفظ کے بدلنے کی اجازت نہیں ہے, ایک لفظ کو ریپلیس کرنے کی اجازت نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث بتا رہا ہوں آپ کو, بہت یہ حدیث کسے سمجھ میں, اسے دین کا مزاج سمجھ میں آیا. دیکھو یہ حدیث ایسی آج لے کو جانا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, وہ بھی نبیک الذی ارسلتک, وہ بھی رسولی کا ایڈ نہ کو کرو, میں نے کیا سکھایا ہے. یہاں پر ایک دعا کے اندر جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہے, ایک صحابی اپنے دل سے کیا ہے, نبی کو نکال کر رسول نہیں ایڈ کر سکتے اس دعا کے اندر. ہمیں پوری دعا بنا رہے ہیں آج. یہ دیکھو ڈینجر مسئلہ, یہ کیا مسئلہ ہے, صحابی کو ایک دعا کے اندر کہیں کی اجازت نہیں ہے, ایک نہ لفظ چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمیں کیا کر رہے ہیں, پوری کی پوری دعا بنا رہے ہیں, پوری کی دعا گھڑ رہے ہیں, پوری کی پوری دعا نہیں گھڑ رہے, پوری کی دعا کی کتاب گھڑ رہے ہیں, پوری دعا کی کتاب. ایک بھی دعا ثابت نہیں, پوری گھڑے سے دعائیں, کاشی لائے ہوتے ہیں کہ پوری دعائیں, عربی رہے تو پوری دعا چھو. ہاں درود کہتے, بہت سارے درود, 40 درود, 50 درود, 50 درود کی کتاب ہو, اتنا چیک رتا بکلیٹ رہتی چھوٹی, اس کے اندر 50 درود رہتے ہیں. کہاں کے درود کا تو نہیں ہو بنائے رہتے ہیں انہوں, درود تاج, درود عجیب و غریب درودوں کے نام بھی ہیں, وہ درودوں کے نام ان لوگوں نے بنائے. اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ایسی گھڑی کہ جس کے اندر دعائیں گھڑی گئی ہیں. اور جیسے میں نے اس سے پہلے ذکر کے بیان کے اندر یہ بتایا تھا, دعائیں گھڑے, دعائیں پوری کی پوری دعا گھڑیں, اور اس دعا کا نمبر بھی گھڑے ہم. وہ دعا پہلا تو پوری دعا گھڑے سے ہے, دوسرا وہ دعا کیسا کر پڑھنا کہتے, وہ اتنے بار پڑھنا کہتے ہو, وہ 50 بار, 300 بار, 350 بار, 1,00,000 بار, 1,000 بار. یہ بھی عجیب و غریب معاملہ ہمارا آ گیا ہے. تو دعائیں گھڑی جا رہی ہیں, دعاؤں کے نمبر گھڑ رہے ہیں. ایک صحابی کو یہاں پر اجازت کس بات کی نہیں ہے, صحابی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک لفظ کو تبدیل کر سکیں, ایک صحابی کو اجازت نہیں. تو یہ معاملہ ہمارا دین کے ساتھ ہو گیا ہے. ادھر دعا گھڑی جا رہی ہے, اعمال گھڑ رہے ہیں, بہت سارے عمل ہمارے دین کے اندر گھڑے جا رہے ہیں. یہ قرآن خوانی ہے, فاتحہ ہے, کل ہے, 40واں ہے, آیت کریمہ ہے. اچھا ہے تو اوپر کیا, یہ اچھا ہے تو قرآن خوانی میں کیا ہوتا, قرآن پڑھتے ہیں. ہاں فاتحہ میں فاتحہ پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھا جاتا. آیت کریمہ میں کیا پڑھا جاتا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس آیت کو 1,00,000 بار پڑھا جاتا ہے, پھر 1,25,000 بار پڑھا جاتا. یہ آیت ہے, ابھی بندہ بھی رہتا, مٹھا ہے وہ, اچھا ہے وہ بھی. ہاں یہ سب اچھا ہے. ارے بھائی صحابی کو ایک لفظ, ایک بیٹر لفظ کی اجازت نہیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نکال کو رسول ڈالنے کی اجازت نہیں, پورے کا پورا عمل گھڑے. اور ہمارے پاس کیا دلیل, اچھا ہے کہ تو کل بدعت ضلالہ, یہ ڈائیورجن ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جانا ہے. عجیب و غریب کتابیں, عجیب و غریب. اب دیکھیے میں نے آپ کے سامنے شروع ہی میں کہا تھا, اتباع, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگنا ہے. اگر کون بھی ہم نے رستہ بتانا, ذرا مجھے رستہ بتاؤ کر کو, اس کے آگے جا چھوڑو. تو رستہ بتاؤ کر کو, جو بتانے والا ہے وہ آگے جا رہا ہے, میں گاڑی لے کے, میرے پاس نئی گاڑی ہے, اچھی گاڑی ہے, میں آگے جا چھوڑتا ہوں, آگے جا چھوڑا تو کون بتانا اب رستہ. عجیب و غریب معاملہ ہے, بے وقوف قسم کا آدمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آگے ہیں, میں متبع ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, مجھے اللہ کے نبی کے پیچھے رہنا ہے, اللہ کے نبی کے آگے نہیں بڑھنا ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اللہ اور اس کے رسول سے آگے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے میں, رمضان میں 60 قرآن نہیں کمپلیٹ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے میں 60 قرآن کہتے, اور اس پر نعرے بازی. 60 قرآن ایک امام نے کمپلیٹ کیا, اور ایک کتاب کے اندر وہ بات ہے 60 قرآن کوئی کمپلیٹ کرے,
ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ یہ سب لوگ ان سے بری ہوتے ہیں ان ساری باتوں سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ چڑھتے رہتے تھے نا، گھوڑے پر ایک پاؤں رکھتے ہیں تو ایسا، ایک پیر ایسا رکھتے ہیں، ایک پیر رکھو ایسا، دوسرا ایسا پیر یوں ڈال کو بیٹھے لگا، ایک قرآن پڑھ چھوڑتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ کیا ہے؟ اس پر پوری نعرے بازیاں ہیں، اس پر پورے دین کی بنیاد ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، ہاں ایک گھوڑے پر بیٹھتے تک پورا ایک قرآن مجید پڑھتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہوا. کوئی ہے ان کی تدفین ہو رہی تھی، کہتے بزرگ صاحب کی تدفین ہو رہی ہے. جب تدفین ہو رہی تھی ان کے قبر کو مٹی ڈالی جا رہی تھی. ابھی قبر کی مٹی پوری طرح سے نہیں ڈالے، اندر حضرت نماز چالو کر چھوڑیں. ہاں ابھی گئے نہیں، لیکن ابھی ذرا جلدی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ابھی قبر کی پوری مٹی نہیں ڈالی گئی، انہوں نماز ٹھہر چھوڑیں. لوگ ہاں جلدی 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 مٹی ڈال کو واپس آئے، جلدی گھر کو آئے. گھر کو آ کر ان کی بیٹی سے معاملہ بیان کیا گیا کہ کیا تمہارے ابا ابھی قبر کی مٹی ڈال رہے تھے لیکن نماز چالو کر چھوڑے؟ عجیب، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے کہ میرے بابا کو 15 سال سے کسی نے لیٹے ہوئے نہیں دیکھا. میرے بابا کو 15 سال سے کسی نے لیٹے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں پاسبلٹی کی طرف نہیں جاتا ہوں، میرا سوال پاسبلٹی نہیں ہے. ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی ایسا کیسا پاسبل ہے، 40 سال سے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنا کیسا پاسبل ہے؟ انہوں پاسبلٹی کی طرف جاتے ہیں. 12 دن سے ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھنا کیسے پاسبل ہے؟ یہ سب باتیں ہیں. 12 دن تک کیا کریں؟ ایک ہی وضو سے 12 دن ایک ہی وضو سے نماز پڑھے گئے. ہاں ایک ہی دن ایک ہی وضو سے نماز. 40 سال سے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز. ایک ماہ رمضان میں 60 قرآن ختم، اور یہاں پر 15 سال سے بزرگ لیٹے نہیں. ہمیں پاسبلٹی کی طرف نہ کو جائیں گے، کنسیڈر اٹ ایز پاسبل. چلو ہمیں پاسبل اسے کنسیڈر کر رہے ہیں، یہ پاسبل ہے سمجھو سب. یہ ہمارا سوال نہیں ہے پاسبل ہے نا پاسبل ہے وہ نہیں دیکھنے کا، وہ پاسبل پکڑ لے. چلو انہوں اتنا کی تھک رہے ہیں، انہوں اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں دین کے معاملے میں؟ مجھے یہ سوال سمجھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھے کہ نہیں بڑھے؟ کبھی اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 دن سے ایک ہی وضو 12 دن سے پوری نماز نہیں پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال اللہ کے نبی عشاء کی وضو سے فجر کی نماز نہیں پڑھتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان میں 60 قرآن نہیں ختم کیے. سمجھ میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوورٹیک کرنا ہوا. یاد رکھیں بہت خطرناک مسئلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوورٹیک کرنا. یہ دین مکمل ہو چکا ہے. ہمارے دین میں ایک آیت ہے، قرآن میں ایک آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کب؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. کچھ دیر میں انشاءاللہ ہم اس بات کو ختم کریں گے. ویسے بہت ساری باتیں اس سلسلے میں کی جا سکتی ہیں، لیکن اب معاملہ ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا ڈسٹربنس کریٹ ہو رہا. آپ لوگ ذرا اپنے اپنے جگہ سے جانے کا آنے کا ہلنے کا ڈھلنے کا ذرا چالو ہوئے، تو اسی لیے انشاءاللہ ان قریب ہم ختم کریں گے اس بات کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہود کا ایک وفد آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کو. کون آیا؟ یہودیوں کا ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا یہودیوں کا ایک وفد، اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ انکم تقرؤون آیۃ فی القرآن لو نزلت فینا لاتخذنا ذلک اليوم عیدا. کیا کہا؟ انکم تقرؤون آیۃ فی القرآن لو نزلت فینا لاتخذنا ذلک اليوم عیدا. اے عمر، یہودی آئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، اور آ کر کہتے ہیں عمر آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ آیت ہمارے میں نازل ہوتی، اگر وہ آیت ہمارے میں نازل ہوتی یعنی یہودیوں میں نازل ہوتی، ہمیں وہ دن عید کرتے تھے، ہمیں وہ دن عید کرتے تھے. بولے انہوں کیا آیت ہے صاحب؟ وہ ایسی یہودی ہیں جس کے بارے میں بولے کہ ہمیں اس دن عید کرتے تھے. بولے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ کون سی آیت کے بارے میں بولتے ہیں. حضرت عمر نے کہا مجھے معلوم ہے وہ آیت کون سی ہے، وہ آیت کب نازل ہوئی، وہ آیت کے ٹائم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے، مجھے سب معلوم ہے. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی. کس دن نازل ہوئی؟ عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کا خطبہ دے رہے تھے اور اس دن جمعہ کا دن تھا، یہ آیت نازل ہوئی. اور آیت کیا ہے بولو؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. آج تمہارے لیے تمہارا دین کیا ہے؟ مکمل. واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت کو میں نے تمہارے لیے تمام کر دیا ہے. میری نعمت کو تمہارے لیے میں نے تمام کر دیا ہے، میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا.
میں اسی صورت میں نازل ہو سکتا ہوں کہ میرے بندے بطور دین کسے اختیار کریں؟ اسلام کو اختیار کریں. اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں. اور اس دین کے بارے میں کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج اس دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، ایک ہے اس دین کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معلوم؟ اکمال اور اتمام. اس آیت کے اندر کیا ہے؟ اکمال ہے اور اتمام ہے. اکمال بولے تو کمپلیشن، کمپلیشن. اس دین کو اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ کر دیا. کیا جی گھر بنایا کیا؟ ہاں گھر ہوا تو کمپلیٹ ہوا تو پورا. گھر بنایا بولے تو کیا بولتے ہیں؟ گھر کمپلیٹ ہوا. اچھا گھر کمپلیٹ ہوا، لیکن جب میں اس گھر کو دیکھتا ہوں یہ تو کہہ رہا ہے کہ گھر کمپلیٹ ہوا، لیکن جب میں نے اس گھر کو دیکھا جس کے بارے میں گھر کا مالک یہ کہہ رہا ہے کہ گھر کمپلیٹ ہوا، گھر کا اکمال ہوا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں ابھی یہاں ایک تھوڑا کام باقی ہے، یہ بھی کر سکتے تھے، یہ ذرا فنیشنگ باقی ہے، یہاں ذرا بھی یوں کر سکتے تھے، یہ باقی ہے، وہ ذرا ہوں کر سکتے تھے، وہ باقی ہے. اکمال تو ہوا اس گھر کا، لیکن اتمام نہیں ہوا. کیا نہیں ہوا؟ اتمام نہیں ہوا. دیکھنے والوں کو ابھی گنجائش لگ رہی کہ سامنے ابھی یہ کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ دین کو میں نے مکمل بھی کر دیا ہے، اور لیکن اس دین کا اتمام بھی ہو گیا ہے. مکمل بھی ہوا، اتمام بھی ہوا، دین کمپلیٹ ہوا، لیکن اب اس دین کو دیکھو تمہیں پوری طرح سے نہیں، یہ دین میں یہ بھی ڈال سکتے ہیں ذرا ابھی، یہ ذرا یوں کر سکتے ہیں، اس کی بھی گنجائش نہیں. یہ دین مکمل بھی ہوا، اور اس دین کے اندر کسی چیز کے ایڈیشن اور سبٹریکشن کی کوئی گنجائش بھی اللہ کے رب العالمین نے باقی نہیں چھوڑی. یہ آیت تمہارے پاس بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ آیت ہمارے اندر نازل ہوتی، کیا بولے یہود اس دن ہمیں عید مناتے تھے، اگر وہ بول یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ دین کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارے لیے. الیوم بولے تو عربی میں کیا؟ آج. کیا؟ آج. اس دن جو تھا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن یہ دین کیا ہو چکا ہے؟ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس دن کے بعد اس دین کے اندر جو بھی چیز آئے گی وہ سب ریجیکٹڈ ہے. اس دن کے بعد، جس دن یہ دین کمپلیٹ ہوا، اس دن کے بعد جو بھی کربلا کا واقعہ ہوا، اس کے بعد جو جلوس منائے جاتے ہیں، جو بھی اس کے بدعات ہوتے ہیں، خرافات ہوتے ہیں، سینوں کو چاک کرنا ہوتا ہے، کب ہوئے سے سب معاملے؟ اس دن کے بعد. امام ابو حنیفہ پیدا اس دن کے بعد ہوئے، امام مالک اس دن کے بعد پیدا ہوئے، امام شافعی، امام احمد اس دن کے بعد پیدا ہوئے. آج ان کی تقلید کرنا، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بن کر ان کی پیروکار ہو جانا، یہ سب بدعتیں ہیں، کیونکہ یہ اس دن کے بعد ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس دن کے بعد. حضرت امام مالک کا قول کتنا پیارا قول ہے. لاسٹ میں یہ بات بتا رہا ہوں، یہ آخری باتیں ہیں. حضرت امام مالک کا یہ قول یہاں سے لے کر جائیں گے ہم سب. ایک میں آپ کو آج کیا دے رہا ہوں معلوم کیا؟ ایک فارمولا دے کو بھیج رہا ہوں، یہ فارمولا لے کو جا چھوڑو، ٹھیک ہے؟ حضرت امام مالک کا قول ایک فارمولا ہے، بدعت کو پہچاننے کا سب سے بڑا فارمولا. حضرت امام مالک کا قول اسی آیت کی روشنی میں. حضرت امام مالک کہتے ہیں، یہ قول دیکھو کیا ہے، اور سب جنے لکھ جانا ہے قول یہاں سے. حضرت امام مالک نے کہا ما لم یکن یومئذ دینا، ما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا. جو چیز اس دن دین نہیں تھی، جو چیز اس دن دین نہیں تھی، وہ چیز آج بھی دین نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھا کہ نہیں؟ بہت ایزی. جو چیز اس دن دین نہیں تھی، وہ چیز آج بھی دین نہیں ہو سکتا. جلوس اس دن نہیں تھا، آج بھی وہ دین نہیں ہو سکتا. قرآن خوانی صحابہ نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر میلے صحابہ نے نہیں لگائے. اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں، ایک لو تمہیں کون سا بھی لے چھوڑ، آیت کریمہ ٹھیک ہے، لاؤ آیت کریمہ لاؤ، اس دن میں دیکھیں گے اسے. الیوم اکملت لکم دینکم، جس دن دین مکمل ہوا اس دن دین میں یہ چیز تھی کیا؟ آیت کریمہ تھی کیا دیکھنے کا. یہ نہیں ہے تو ہاں لو، یہ دین نہیں ہے، لو. بھی اس میں بندہ ہے تو، اس میں مٹا ہے تو، اس میں سب جنا کو بلا قرآنش پڑھ رہے ہیں تو اچھا ہے، سب جنا کو بلا کو قرآنش پڑھ رہے ہیں، قرآن کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں پڑھی جا رہی، سب جنے بیٹھ کو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تمہیں قرآن سے لوگوں کو روک رہے ہیں کیا؟ نہیں. یہ چیز ایک بہت ہی خطرناک، بھینکر اور بہت ہی خوبصورت گمراہی ہے یہ، جہاں پر ہم کو یہ لگنے لگی کہ یہ نیکی ہے، کیونکہ یہ اس دن دین نہیں تھی، تو یہ چیز آج بھی دین نہیں ہو سکتی. اس کو یاد رکھیں. اور ہم لوگ دین کہاں سے لینا، کیسا لینا دین بولے تو سمجھیے ایک چشمہ ہے. کیا ہے؟ ایک سٹریم ہے پانی کا، ایک واٹر سٹریم ہے، وہاں سے پانی آ رہا، وہ بعد میں بھوتے نیچے آتا ہو، ٹھیک ہے، بہتے پہاڑوں سے ہوتے ہوئے نیچے 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 آتا ہے. جتنا نیچے آیا اور جہاں نیچے سے آپ اسے بھر لے رہے ہیں، جتنا نیچے آئے گا وہاں تمہیں پانی کیسا ملتا؟ امپیور ملتا. اسے جتنا نیچے آنے دیں گے تمہیں نیچے بھونے دیں گے، پہاڑ اوپر سے ہے وہاں سے جھرنا پھوٹے ہو،
اب اسے تمہیں جتنا نیچے آنے دیں گے، جہاں جتنے نیچے سے اسے آپ بھر لیں گے اتنا آپ کے پانی میں امپیورٹیز ہوں گی، آپ کا اتنا پانی گدلا اور میلا ہوگا۔ ہمیں کس بات کے قائل ہیں بولو؟ جہاں وہ چشمہ پھٹے تو وہاں سے پکڑ لے بھر لے چھوڑنے کا، جہاں وہ پڑ رہا تو فرسٹ پانی ہماری بوٹل میں رہنا ہو۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہ دین ہونا ہمنا۔ اس دن جتنا پیچھے جاتے جاؤ، جہاں سے وہ دین نکلا اسے وہاں سے بھر لے چھوڑو۔ اسے نیچے آنے دیے، تمہیں 100 سال نیچے آنے دیے، 2 سال نیچے آنے دیے، 200 سال، 500 سال، 600 سال، اب بھی تو پورے 1500 سال نیچے آ کر نیچے سے بھر لے رہے ہیں۔ وہ پانی جا کو پورا اس کے اندر گٹر کی امپیورٹیز داخل ہوئی، گٹر کی۔ ہاں وہ دین لے کو انہیں بہت بھاری سمجھ لے چھوڑے، ارے بھائی وہ دین نہیں ہے وہ، ہاں اس کے اندر پوری طرح کی گمراہیاں داخل ہو چکی ہیں۔ تو جہاں اوپر سے ہم اس دین کو لے لیں گے۔ خیر، اتباع سنت کے سلسلے میں اور بھی بہت ساری باتیں بتائی جا سکتی ہیں، لیکن بولنے والے کی بولنے کی بھی کیپیسٹی ہوتی ہے، سننے والوں کی سننے کی کیپیسٹی، اور خاص طور سے اس دور کے اندر تو اٹینشن سپین جو ہے پوری طرح سے کم ہو چکا ہے۔ سننے والا جو ہے پوری باتیں یاد نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختصر ہی نصیحت کیا کرتے تھے، تو اس سلسلے میں اور بھی باتیں اور بھی حدیثیں اس سلسلے میں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن اب اللہ کے نبی مختصر نصیحت کرتے تھے تو ہمیں تھوڑی لمبی اس لیے کیوں، یہ تاخیراتوں کا موقع ہے۔ اس سلسلے میں یہاں پر ایک باتیں جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا، پورے سال کا لائے عمل ہمارے پاس ہوتا ہے، لائے عمل آنے والے پورے سال کے اندر یہ ساری باتیں لے کر میں اپنے ساتھ اب جا رہا ہوں، یہ ساری باتوں پر مجھے آنے والے ایام میں عمل پیرا ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ جو ہے آج کی اس محفل کو ہم برخاست کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں متبع سنت بنائے۔ اللہ رب العالمین اپنی ساری زندگی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب اللہ رب العالمین اس دنیا سے ہمیں اٹھائے تو حالت ایمان، حالت اسلام اور اتباع سنت پر اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔